بسم الله الرحمن الرحيم وصل على محمد كما تحمد وصل على محمد كما تحمد وصل على محمد كما تحمد وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے یہ زندگی کا پہلا اور آخری چانس دیا. یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، بس اس کے بعد یہ موقع ختم ہو جائے گا. اس پہلے اور آخری موقع میں ہمیں کچھ سوچنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ اپنی نسلوں کے لیے بھی کرنا ہے. اپنی ذات صرف مطلوب نہیں، اپنی ذات صرف تنہا نہیں، کچھ اپنی نسلوں کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہے. لیکن ہے پہلا اور آخری موقع. اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اپنی نسلوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے یہ کرنا ہے کہ مرنے سے پہلے کے بعد کی جو ضروریات اس کا خیال رکھنا. موت کے بعد کی ضروریات اور موت کے بعد کی زندگی کی ایک حقیقت ہے. اس کے لیے گھر چاہیے، اس کے لیے بھی در چاہیے، اس کے لیے بھی غذا چاہیے، اس کے لیے بھی کھانا چاہیے، اس کے لیے بھی اوڑھنا بچھونا چاہیے، اس کے لیے بھی عزت وقار اور مقام چاہیے، اس کے لیے کچھ مال اور چیزیں اور ضروریات چاہیے، اور اس کے لیے بھی ازدواجی زندگی چاہیے. بیوی کو شوہر چاہیے، شوہر کو بیوی چاہیے. مرنے کے بعد کی زندگی کی ضروریات ہیں ساری کی ساری. یہ موت کے بعد کی ضروریات ہیں. اور پھر اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے بھی کچھ سوچنا پڑے گا. اپنی نسلوں کے لیے بھی سوچنا پڑے گا، اپنی ذات کے لیے صرف نہیں کہ اپنی نسلوں کے لیے ہم نے سوچنا ہے کہ یہ ضروریات مرنے کے بعد جو مجھے آئیں گی یہ میری نسلوں کو بھی ضرورت پڑے گی. اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں برکت کے دروازے اللہ سے کھلوا کے جاؤں، آنے والی نسلیں وہ دروازے بند نہ کروا دیں. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں نسلوں کے لیے اللہ جل شانہ سے نسلوں کے لیے دروازے کھلوا کے جاؤں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلیں وہ بند نہ کرا دیں. قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں تقوی والوں کا متولی ہوں، میں تقوی والوں کو پالتا ہوں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو کملی والے سے پیار کرتے ہیں، میں ان کا متولی ہوں. جس کو رب متولی کہہ دے، اس کو کوئی چھوڑ دے، اس کو کوئی تنہا کر دے، وہ تنہا ہو نہیں سکتا. جس کا رب متولی ہو، اس سے کوئی بچھڑ جائے، وہ یتیم ہو نہیں سکتا. جس کا رب متولی ہو، اس کی ساری فوجیں اس پہ چڑھائی کر دیں، اس کا بال بیگا نہیں کر سکتے. جس کا رب متولی ہو، ساری دنیا کے غلے اگنا بند ہو جائیں، بارشیں ختم ہو جائیں، سبزے ختم ہو جائیں، اللہ اسے پال کے دکھا دے جس کا رب متولی ہو. اور میرے اللہ نے کہا ہے کہ جو میرے حبیب سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا، جو میری زندگی پہ، جو میری محبتوں پہ مر مٹے گا، میرا اللہ کہتا ہے میں اس کا متولی ہوں. اب تیرا یقین ہے اگر کمزور تو پھر تو اللہ کو متولی نہیں جانے گا، تو پھر کہے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اگر تیرا یقین ہے مضبوط تو کہے گا میرا رب متولی. جس کا رب متولی سارا جہان اس کو یتیم کر دے، سارا جہان اس کو مسکین کرنے کی کوشش کرے، اس کو کوئی مسکین نہیں کر سکتا. کوئی غریب کرنے کی کوشش کرے، اس کو کوئی غریب نہیں کر سکتا. کوئی اس کو تنہا کرنے کی کوشش کرے، اس کو کوئی تنہا نہیں کر سکتا. اور اس کے کوئی زور بازو کو چھیننے کی کوشش کرے، اس سے کوئی زور بازو چھین نہیں سکتا. جس کا رب متولی ہے، اور رب اس کا متولی ہے جس کے ساتھ رب ہے، اور رب اس کے ساتھ ہے جو آقا کملی والے کا غلام ہے. اور غلام وہ ہوتا ہے جو مانتا ہے، جو دل کی تنہائیوں سے غلام بن جاتا ہے. اور غلام سے اگلا ایک درجہ ہوتا ہے عشق کا. یہ ایک بیل ہوتی ہے، اسے عشق بیچا کہتے ہیں. ہماری اس کو طب کی زبان میں آکاش بیل کہتے ہیں.
میری بات سمجھ رہے ہیں ساری کی ساری؟ ایک ہمارے ہاں ایک بیل ہوتی ہے، اسے آکاش بیل کہتے ہیں، آکاش بیل کہتے ہیں۔ اس کو جس درخت پہ ڈال دو، جس طرح، توجہ ہے نا؟ یہ خواتین بھی ذرا توجہ فرمائیں، جتنی بہنیں ہیں ذرا خاموش ہو جائیں، توجہ فرمائیں، جتنی بہنیں ہیں خاموش ہو جائیں، توجہ فرمائیں، خاموش ہو جائیں۔ تو جب وہ بیل جس درخت پہ ڈال دو، اس کو عشق پیچا کہتے ہیں، درخت کو اس سے عشق ہوتا ہے، درخت اپنا سب کچھ اس کو کھلا دیتا ہے، سب کچھ اس کو کھلا دیتا ہے، اور درخت خود تنے تنہا ہو جاتا ہے، تنے تنہا ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، خشک، وہ پھلتی پھولتی ہے، یہ خشک ہوتا جاتا ہے، زمین سے جو کچھ لیتا ہے وہ سارا اس کو کھلاتا ہے۔ اب اس کا عشق پیچھے گا نا، وہ آکاش بیل جسے کہتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کے نا آپ کسی درخت پہ ڈال دو، تجربہ کر لو، ہے نا؟ وہ اس درخت کو چپک جاتی ہے، درخت اس سے محبت کرتا ہے، اور جس چیز سے محبت کرتا ہے درخت، اس سے پھر محبت سے آگے عشق کرتا ہے، پھر اس کے لیے سب کچھ جو ہے اس کو کھلا دیتا ہے، اپنا گھر بھی اس کو دے دیتا ہے، اپنا گھر بھی بیچ دیتا ہے کہ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کچھ گرا دوں، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز سے عشق ہوتا ہے، یہ اصول قطعی ہے، ساری کائنات کا اولین اور آخرین اصول ہے۔ آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اور جس چیز سے عشق ہوتا ہے نا، پھر آدمی اسی کے لیے ہر وقت مر مٹتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو بیل ہے نا، جو بیل میں نے بتائی ہے، یہ بیل ایسی عجیب بیل ہے کہ جس درخت پہ ڈال دو اس درخت کو کھا جاتی ہے، درخت کو اس سے محبت ہے، اس کا سب کچھ، وہ درخت سعادت سمجھتے ہیں اس کا اپنا سب کچھ کھلانا۔ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں ہم کس کس چیز سے محبت کرتے ہیں اور عشق کرتے ہیں، اور جس چیز سے عشق ہوتی ہے اپنا تن من دھن، اپنی زندگی کی صفات اور صلاحیتیں، اپنا سب کچھ اس کو کھلا دیتے ہیں۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اپنا سب کچھ اس کو کھلا دیتے ہیں۔ ایک صاحب میرے جاننے والے تھے، میں نے دیکھا تھا، فوت ہو گئے، ان کو کتابوں سے محبت تھی، کتابوں سے عشق تھا، بہت پیار تھا کتابوں سے، بس دن رات وہ کہتے تھے میرے پاس دنیا کی ہر کتاب میرے پاس ہو، وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، وہ قلمی مخطوطہ ہے، وہ کسی چیز کا کوئی بھی ہے کتاب۔ ملتان میں ایک صاحب کے پاس بہت بڑی لائبریری تھی، انہوں نے ان سے دوستانہ اور محبت کی، تعلق بنایا، پھر ان کے پاس آنا جانا شروع کیا، پھر اس کتابوں کے لیے ان کے پاس ایک دفعہ کہنے لگے کہ آپ کی کتابیں پڑھنے کو بہت دل چاہ رہا، جی چاہ رہا، آپ ایسا کریں، آپ اپنے کاروباری زندگی میں جاتے ہیں تو مجھے آپ اندر بند کر دیں، باہر سے تالا لگا دیں، بس میں کتابیں پڑھتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا عاشق ہے، سچا عاشق ہے، اور یہ اندر کتابیں پڑھتے رہتے تھے، کتابیں پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، کتابیں پڑھتے رہتے تھے، وہ باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے تھے، باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ انہوں نے جا کے کورٹ میں دعویٰ دائر کر دیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ مسمی فلاں، اس کے پاس جو کتب خانہ ہے، لائبریری ہے، وہ میری ہے، اور وہ میری چرا کے لے گیا۔ وہ حیران ہوا یہ کیا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہر کتاب پہ میرا نام لکھا اور میری لائبریری کی اسٹیمپ ہے۔ ادھر سے صاحب باہر جاتے تھے، ادھر وہ پڑھنے کے بہانے ہر کتاب پہ مور لگاتے تھے۔ عشق دیکھیں نا، ہر کتاب پہ اپنی مور لگاتے تھے، ہر کتاب پہ۔
اب جب کورٹ کے نمائندے وہاں پہنچے اور اس کی لائبریری کو چیک کریں، جس کتاب کو چیک کریں مہر تو اس کی لگی ہوئی تھی. اب اس کو کیا پڑی تھی، اپنی مہریں لگا کے رکھی، گھر میں پڑی کتابیں اس کو کیا ضرورت تھی. حتیٰ کہ یہ مقدمہ سارا کا سارا جیت گیا اور ساری کتابیں اس کے گھر لے آیا. یہ بندہ مجھے خود ایک دفعہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں ایک بندے کے پاس گیا تو اس کے پاس ایک کتاب تھی، تو اس نے مجھے دیکھا اور اچھا فلاں آدمی ہے تو، ہاں اچھا ٹھیک، اچھا یہ میرا مکان بن رہا ہے، اس کا گاڑا مٹی کا کام ہو رہا ہے، دیہاتی مکان بن رہا تھا، اس کا کام کر دوں. کہنے لگے میرے پاس تھیلا ہوتا تھا، میں نے وہ تھیلا رکھا اور اس کی خدمت کرنے لگا. دوپہر گرمی اور گاڑی مٹی کا کام کر رہا ہوں اور عشق ہے جو مجھے کروا رہا ہے. کیوں؟ شام کو اس نے کہا میں تمہیں کتاب دوں گا. اور شام ہوئی تو کہنے لگے اتنی تھوڑی سی محنت پہ ایسی کتاب دوں، دیوانہ ہے، کر محنت. پتہ نہیں کتنے دن اس نے خدمت کرائی اور کتنے دن خدمت کرائی اور کراتا گیا. کرتے یہ ہوا کہ آخر اس نے کتاب لے لی. ربیع الاول ختم ہوا یا ہے؟ عاشقوں کا مہینہ ہے. میں آج عاشقوں سے پوچھوں گا، ہم سارے عاشق ہیں. آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام عاشق ہوتا ہے. آج موازنہ کر کے دیکھیں کہ ہم میں سے کون عاشق ہے. کوئی ایسا عاشق ہے جس نے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایسا عشق کیا ہو، جس نے اس سے کتابوں اور ورقے اور کاغذوں سے عشق کیا، اس نے کاغذوں سے عشق کیا، اس نے آقا سے عشق کیا؟ ایسا کوئی ہے عاشق؟ بعض لوگوں کو اپنے جسم سے عشق ہوتا ہے، ہر وقت جسم کی راحت، نگہداشت اور جسم کی خیال اور جسم کی تندرستی اور جسم کی توانائی، بس اس کے لیے کوشاں و سرگرداں رہتے ہیں، اس کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے جسم کو تھوڑی سی آنچ نہ لگے. ہر وقت اسی میں عشق، اسی میں کہ لباس پہننا ہے اور کپڑا پہننا ہے اور بستر ایسا ہونا چاہیے اور ہمارے پاس غذا ایسی ہونی چاہیے کہ ہر چیز میں فٹنس ہو. میرے پاس لوگ شیڈول لاتے ہیں. ایک صاحب ہے چونا سفیدی کا کام کرتے ہیں، میرے پاس اکثر بڑی مہنگی چیزیں لکھ کے لے آتے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ دوا مجھے مفت دیں. اچھا، اور دوا مفت دیں، دوا تو مفت دے دی. بھائی یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ بچہ بچے کو لے کے باہر جائے. خواتین سے بھی درخواست یہ ہے کہ جن کے ساتھ خواتین کے بچے ہیں ان کو باہر بھیج دیں اور خواتین سے معذرت کر لیں، وہ تشریف لے جائیں جن بہنوں کے ساتھ بچے ہیں. کونے میں بیٹھ جائیں آپ، کونے میں. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ تو غذائیں جو لکھ کے لے آتا ہے وہ شاہی غذائیں لکھ کے لے آتا ہے. ایک پرچی ہوتی ہے اس کے پاس، کہنے لگے جی بس وہ ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں جان جون بن جائے، ایسے جان جون اور کچھ تندرستی ہو جائے. آپ ذرا بس نشان لگا دیں، آپ جو کہیں گے وہ کھاؤں گا اور جو نہیں کہیں گے وہ نہیں کھاؤں گا. آپ یقین جانیے اس سفیدی چونے والے، اس رنگ روغن والے، پینٹ والے بندے کو جب میں دیکھتا ہوں، اس کو میں دیکھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں اپنی جان بچانے کی، جان بنانے کی، جان بچانے کی، جان بنانے کی جتنی اس کو فکر ہے، اتنا ایمان بنانے کا اگر ہمیں فکر لگ جائے تو فرشتے ہم سے مصافحہ کریں اور آنکھوں سے ہم دیکھیں کہ فرشتے ہمارا ہاتھ چوم رہے ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، آنکھوں سے ہم دیکھیں کہ فرشتے ہمارا ہاتھ چوم رہے ہیں. اگر ہمیں اتنی فکر لگ جائے اور اتنا عشق جتنا اس کو جان سے ہے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ہو جائے تو کملی والے کے ہم سچے عاشق بن جائیں. اور جو کملی والے کا سچا عاشق ہوتا ہے اس کا رتبہ انسانوں سے نہیں، ذرا غور سے سن لینا، اس کا رشتہ، اس کا رتبہ فرشتوں سے بھی اوپر ہو جاتا ہے. اس کا بھی رتبہ جو ہے آسمان والوں سے اوپر ہو جاتا ہے. جو سچا
سچا عاشق ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے ذرا نشان لگائیں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے آقا کے عشق میں نقصان پیدا کریں گی، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھا دیں گی، ذرا یہ لسٹ ہے، کوئی ان میں سے گناہ ہو، خطا ہو، کوئی چیز ہو تو اس میں ذرا نشان لگا دیں۔ اس کو جان سے عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ پانی ابال ابال کے پی رہا، ایک صاحب پانی کے اندر سونا بجھا کے پیتے ہیں، سونے کی ڈلی پڑی تھی بڑی ساری، بجھ بجھ کے کالی ہو گئی تھی، مجھ سے کہنے لگے یہ سونا ہے، میں نے کہا یہ کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ ذرا آگ میں جلاتے ہیں نا تو آپ کی کہنے لگے کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جو سونا بجھا کے پیے گا چاندی کے برتن میں، چاندی کی بڑی ساری کٹوری تھی، اس میں سونے کی ڈلی تھی تقریباً 5 تولے کی، 5 تولے سے کم نہیں ہوگی، وہ 5 تولے کی ہوتی ہے، اینٹ چھوٹی سی بنی ہوئی، وہ اس کو بجھا کے پیتا ہے۔ کیوں؟ صحت ہو، اس کو جان سے عشق ہے۔ اللہ جانتا ہے جس کو ایمان سے عشق ہوتا ہے، جس کو آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوتا ہے، اس کا ہر مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، پھر اس کا عشق 12 ربیع الاول کے بعد بجھ نہیں جاتا، اس کا عشق سدا تر و تازہ رہتا ہے، اس کا عشق سدا جوان رہتا ہے۔ میں آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے ایک لفظ کہتا ہوں، ذرا سارے کے سارے بیٹھ کے سوچیں اور بتائیں کہ ربیع الاول کے بعد 12 ربیع الاول گزرنے کے بعد ہمارے اندر جو عشق کی شمع تھی وہ بھڑکی یا بجھی؟ ہم بیٹھ کے موازنہ کریں اپنے اندر کی گہرائیوں میں، اپنے دل کے ترازو خود بن جائیں۔ عشق کرنے والے، محبت کرنے والے۔ میں اس دن جا رہا تھا گاڑی میں تو رکشہ ہوا تھا صابر حسین ڈھول والا، رکشے کے پیچھے ایک بندہ تھا، وہ ڈھول لے کے نا وہ ناچ رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ منہ میں 2 ڈھول لے کے اور یوں گول گھومتا ہے اور گھنٹوں گھومتا ہے اور بجاتا ہے، اور اس کا ریکارڈ ہے کہ اس کو ڈھول سے عشق ہے، اور جس چیز سے عشق ہوتا ہے اس کی مشق ہو جاتی ہے، جس چیز کی مشق ہوتی ہے اس کا دیوانہ ہوتا ہے، اور جس چیز کا دیوانہ ہوتا ہے لوگ اس کی شہرت اسی نام سے پا لیتے ہیں اور وہ اسی نام سے شہرت یافتہ ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ والو، صابر حسین ڈھول والا مرتے دم تک اسے زمانہ کہے گا، تمہیں کوئی کہہ دے صابر حسین کملی والے کے عشق والا، اپنے نام کے ساتھ ڈھول والا لگوانا ہے؟ عاشق رسول نہیں بننا، اور عشق کا تقاضا صرف دیر تک، جھنڈیوں تک، بس ختم۔ میرے موبائل میں بڑے میسج آئے ربیع الاول کے، خوشی ہوئی کہ لوگوں کو احساس تو ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آقا کی محبت کا۔ یہ احساس کا زندہ رہنا بھی زندگی ہے، احساس کا زندہ رہنا بھی زندگی ہے، یہ احساس کا زندہ رہنا بھی عشق کا حصہ ہے، لیکن کہیں حدود سے نہ ہٹ جائیں۔ عشق لوگوں کے دیکھو، کوئی ڈھول سے عشق کر رہا، کتوں سے عشق کرنے والے عجیب و غریب، گھوڑے والوں کو میں نے دیکھا، گھوڑے والوں کو مربع آملہ کھلاتے ہیں، مربع سیب کھلاتے ہیں، خمیرہ مروارید موتی والا کھلاتے ہیں، ورق چاندی کے، ورق سونے کے گھوڑے والے کو کھلاتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس گدا ہے، گدا اس کو خود روٹی سوکھی بچار سے چٹنی سے کھا لے گا، گدے کو کھلائے گا، جو کھلائے اس گدے سے عشق، ہر چیز گدے کو کھلائے گا، خمیرہ کھلائے گا، چاندی کے ورق کھلائے گا، موتی کھلائے گا گدے کو، اس کو گدے سے عشق ہے۔ گدا ہر وقت صاف ستھرا لاجواب، خود میلا کچیلا، اور محبت بھری نگاہوں سے گدے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ والو، جس چیز پہ جان لگے گی اور جس چیز پہ مال لگے گا اور جس چیز پہ وقت لگے گا، پھر اسی چیز پہ دعا لگے گی، پھر اسی چیز پہ فکر لگے گی، پھر اسی چیز پہ دل کی ادائیں لگے گی، پھر اسی کے لیے مر مٹنا ہوگا، کیونکہ سب کچھ اس کے لیے لگا دیا اس نے۔
چاہے وہ گدھا ہے چاہے وہ کتا ہے، وہ سب کچھ اسی کو لگا دیا اس نے. مجھے صاحب کہنے لگے ہماری منیاری کی دکان ہے. کہنے لگے اصل منیاری نہیں ہے، اصل ہے منہاری. منہاری. بھائی موبائل بند کر لیتے تو آپ کی مہربانی ہوتی. کیا ہے اصل؟ کہنے لگے عورتیں آ کے اپنا من ہار جاتی ہیں. منہاری. منہاری. جب سے لباس سے عشق ہوا گلی گلی دکانیں بن گئی. وہ جو مکان تھے لوگوں کی رہائشیں تھی انہوں نے دکانیں بنا دی. گلی گلی دکانیں بن گئی، کپڑے کی دکانیں اور فیشن کی دکانیں. جسم سے عشق ہوا، لباس سے عشق ہوا، پہناوے سے عشق ہوا. ایک خط آیا مجھے، ایک خاتون کہنے لگی جب سے میں نے جسم کو ڈھانکنا شروع کیا ہے اب زیادہ لباس کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ لباس تو پہننا اس وقت ہوتا تھا جب جسم کو دکھانا ہوتا تھا، لباس کو دکھانا ہوتا تھا. اب وہ خرچے جو پہلے لباس میں ہوتے تھے اور جسم میں ہوتے تھے وہ اخراجات اللہ کی محبت کے لیے ہونا شروع ہو گئے ہیں. لباس سے محبت، جوتوں سے محبت. ہمارے پڑوس میں ایک صاحب، ان کے پاس وہ بڑے لوہے کے اوپر نیچے کے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے شو روم ریکس سے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جوتوں کا کام کیا تھا. ایک ایک جوتا 35,000 کا، 40,000 کا خواتین کا. جو رزق اللہ کی محبت سے بچا کے رکھنا ہے نا تو انہیں یاد رکھ، وہ اللہ یہاں لگوا دے گا تیرا. اور جب تو رزق اللہ کی، فرمایا جو رزق اللہ کے خزانے سے لیں گے وہ تجھ سے کوئی لے نہیں سکتا. جو لوگوں کی جیب سے جبران لے گا وہ تو بچا نہیں سکتا. جو اللہ کے خزانے سے لے گا وہ تجھ سے کوئی نہیں لے سکتا. اور جو لوگوں کی جیب سے لے گا تو اپنی جیب میں رکھ نہیں سکتا، اپنی جیب میں چھپا نہیں سکتا. یہ عشق دیکھیں اور پھر اپنے آقا سے جو ہمارا عشق ہے اس کا بیٹھ کے ذرا موازنہ کریں. اگر ہے پھر مبارک ہے، ہم عاشق رسول ہیں. اگر نہیں ہے تو عاشق رسول کہنے میں ذرا احتیاط کریں، بننے کی کوشش کریں. ہم ایک صاحب جوان میرے پاس آئے، کہنے لگے جی میں ڈاکٹر ہوں. بس تو آپ سمجھیے میں ڈاکٹر ہوں کہ بس ذرا 34 سال میں ہوں. میں نے کہا دیکھو یہ ڈاکٹر کہتے ہوئے ہچکچا رہا ہے، کہتے میں 34 سال میں ہوں. ہم کیسے سینہ پھلا کے وہ بات کہتے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں. ایک صاحب کو اینک کی کمانیوں کے ساتھ فریمیں ہوتی ہیں نا، فریمیں، اینک کی فریم، اس کا عشق ہے. وہ کہتی جی گلاسز تو نہیں، اصل فریم ہوتے ہیں. عشق ہے، اس کا عجیب عشق ہے. اس کے جو الماریاں ہیں اس میں ایسی فریم ایک دم مجھے دکھایا سجی ہوئی ہیں، قیمتی سی قیمتی، مہنگی سی. کہنے لگے کہ اتنے لاکھ کی. میں تو حیران ہو گیا، یہ اتنے کی، یہ اتنے کی، یہ اتنے کی. پھر کہنے لگا اگر یہ ساری فریمیں بیچو نا اب بھی ڈیفینس میں 3 بنگلے لے سکتا ہوں. بہت سے اینک کی فریم جو ہے، گلاسز کی جو فریم ہے، ان سے عشق ہے، محبت ہے. کہنے لگے جو میں کماتا ہوں وہ تلاش میں رہتا ہوں کہ نیا ماڈل کون سا آیا ہے، مجھے اس سے عشق ہے. F8 میں، اسلام آباد میں F8 میں ایک بنگلے میں جانا ہوا، بہت بڑا بنگلہ. تو میں نے اس پہ دیکھا گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، وہ لمبی چوڑی، جگہ بھی نہیں تھی. یہ کیا؟ کہنے لگے بس شوق ہے پرانے ماڈل کی گاڑیوں کا. ایک اور دوسرا پرانے طرز کے جو دروازے بنے ہوتے ہیں، پرانے دور کے دروازے، لکڑی کے موٹے موٹے دروازے، ان پہ کام ہوا ہوتا ہے لکڑی کا. کہنے لگے وہ پرانے دروازے میں جاتا ہوں مسلم بستیوں میں، دیہاتوں میں، اور ان کو جا کے ان کو منہ مانگی قیمت میں ان کو لے آتا ہوں، پھر ان کو جڑوا کے یہاں رکھتا ہوں. بھائی اس کو دیکھتا مجھے اس سے عشق ہے. ہمارے آغا تھے ایک آغا،
آغا صاحب تھے، تو وہ ایک دفعہ ان کو پرانی چیزوں کا عشق تھا، ایک جگہ گئے، ایک بچے کی بیٹھک کے لیے نا مٹی کے پہلے ایک بناتی تھی، اسے بیٹھک سی بناتے تھے جیسے بچہ بیٹھنا سیکھتا ہے نا، وہ کوئی کھدائی کے دوران نا ایک پرانا شہر غرق تھا، اس میں سے وہ پرانی چیز نکلی، وہ دیہات والوں کو خبر نہیں تھی، وہ پڑا ہوا تھا بچے کا، وہ تھی کوئی ہزاروں سال پرانی چیز، اس نے نظر پڑی، کہنے لگے یہ مجھے دے دو، اس نے نہیں دیتا، اس نے 300 روپے دے دیا اس دور میں، وہ حیران ہو گیا، اس نے لے لیا، اب اس نے بس میں علیحدہ سیٹ رکھوائی، بس میں نا علیحدہ سیٹ رکھوائی، جو آئے اٹھا کے پھینک، بھائی یہ کیا کر رہے تھے، اس کو پھینک بات، ٹھہر سے بھائی کیا کر رہے تھے، بڑی قیمتی چیز ہے، یہ قیمتی چیز ہے، اس کی پوری علیحدہ سیٹ رکھوائی ہوئی ہے۔ میرے پیارو، یہ عشق ہے یا نہیں ہے؟ گاڑیوں کا عشق اور موبائلوں کا عشق کیا بیان کرنا، یہ کوئی بیان کرنے والی چیز ہے؟ اس کا موبائلوں کا عشق میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے؟ آپ سارے عاشق بیٹھے ہیں، اکثر مجھے بتائیں تو صحیح، جہاں عشق کرنا تھا اس عشق کو کتنا وقت دیا، اس عشق کا کتنا عشق کیا، اس محبت سے کتنی محبت کی، جہاں نہیں کرنا تھا اس کے لیے تن من دھن لگا دیا، سچی بات۔ اسلام مجھ سے کہنے لگے میں نے کہا بڑے عرصے کے بعد آئے، آپ کا نام فلاں ہے؟ کہہ رہے نہیں، ٹھیک ہے میری یادداشت نے کام نہیں کیا، کہنے لگے آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، میں بھی ٹھیک کہتا ہوں، کیوں؟ کہنے لگے پہلے یہ تھا لیکن فلاں سے مجھے محبت ہے، وہ مجھے اس نام سے پکارتا ہے تو مجھے اس کی یہ عادات اچھی لگی، میں نے اپنا نام بدل دیا۔ لوگ عشق میں ادائیں بدل لیتے ہیں، لوگ عشق میں نام بدل لیتے ہیں، ارے لوگ عشق میں اپنے بازو کے اوپر بہت کچھ، اپنی جلد کے اوپر سوئیاں مروا کے نہ لکھوا لیتے ہیں، اور جب پھر ساری زندگی مٹاتے نہیں مٹتا، قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ اللہ والو، کس بڑی ہستی کے ساتھ عشق کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، خیال کر ذرا، سوچ تو صحیح۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت، تیری بات تو ٹھیک ہے، تو دعوے دار ہے، لیکن ہم سوچیں تو صحیح، ہمارے عشق اور ان کے عشق میں موازنہ کیا ہے، ہمارا کمپیریزن کیا ہے، موازنہ تو کریں۔ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق کیا وہ کتنا کیا، اس کے لیے مر مٹنا کتنا آیا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے لیے کتنا محبت اور پیار آیا۔ جس عشق ہوتا ہے نا اس کا اکثر نام نہیں لیا جاتا، بچے سے عشق ہوتا ہے، کالا کلوٹا بچہ کہہ رہا میرا چاند، وہ دیکھو اس چاند کو کالا کلوٹا بچے کو چاند کہہ رہی ماں، کہہ رہے میرا مکھن، بالکل سیاہ بچہ ہے، اس کو ماں کہہ رہی مکھن، میرا ماکھی، میرا چاند، بھائی اس کو چاند کہہ رہی، محبت جو ہے اس کا تو چاند ہے، ماں کا تو چاند ہے نا۔ یاد رکھنا، جس چیز سے محبت ہوتی ہے اکثر اس کو مبارک ناموں سے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے رب کو محبت ہے، اللہ نے پورے قرآن میں کبھی والضحیٰ، کبھی یاسین، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی طٰہٰ، پتہ نہیں کن کن ناموں سے، اور کبھی جو ہے کس نام سے، یہ ساری محبت کی علامات ہیں۔ آپ کو اکثر میں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتا ہوں، یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ کچھ پیغام دے، میں نے پورے ربیع الاول کے ہر درس میں آپ کو یہ بات عرض کی ہے، شاید یہ آخری عشرہ ہے، آخری ہفتہ ہے، یہ الوداعی ایک پیغام ہے کہ ہر مہینہ ربیع الاول کا ہونا چاہیے، ہر دن 12 ربیع الاول کا ہونا چاہیے، میرے آقا کا عشق کا تقاضا ہے۔ میں جب حضرات جتنے بھی بیعت کرتا ہوں اور تسبیح بتاتا ہوں، 3 تسبیحات ہیں، درود شریف، تیسرا کلمہ استغفار، تو ایک بات عرض کرتا ہوں، اور یہ عرض کرتا ہوں کہ درود شریف جب پڑھنا ہے اس میں تصور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا کرنا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے ہمارے دل کے اندر جو ایک جذبہ ہو، اور وہ یہ ہو کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کتنے ہیں، ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں،
ان کے احسانات کا استحضار ہو، خیال ہو. اللہ والو اس کو سوچو. اچھا، ایک ہم بھی کیسے انوکھے انسان ہیں، جس چیز سے عشق کرتے ہیں وہ پھر وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کتابوں سے عشق کرنے والے، بعد والوں کو ان سے محبت کیا پیار نہیں ہوتی اور کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا. پرانے سکوں سے محبت کرنے والے، ٹکٹوں سے محبت کرنے والے، پرانی بوتلوں سے محبت کرنے والے، ماچس کی پرانی ڈبیا سے محبت کرنے والے، کرنسی سے محبت کرنے والے. پورے ملک، دنیا کی ملک کی کرنسیاں میرے پاس ہوں. یہ ایسی محبتیں ہیں جس نے آقا کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا وہ یہ محبت ضرور کرے گا. اور آج ایک چیز بتاؤں، آپ کے دل میں یہ محبتیں ہیں، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب لاؤ، دیکھو اللہ پھر کچھ دیتا یا نہیں دیتا. ایک ملک کے مشہور ہیں اللہ والے مجھ سے کہنے لگے کہ میرے تو اصل میں کالج میں پڑھتا تھا، میرا جذبہ یہ تھا کہ میں نے گلوکار بننا ہے، آواز اللہ نے مجھے دی ہے. پھر مجھے ایک غزل سنائی اور بڑی عجیب غزل تھی. کہنے لگے ایک میں منگلا کے ایک دفعہ ہمارے کالج کا ٹرپ گیا تو ایک جوان تھا، وہ ہارمونیم بجا رہا تھا، اس کو بجانے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا. تو کہنے لگا میں نے کہا ایسے بجا دو، تو بجا میں گاتا ہوں. اس نے بجایا اور میں گایا اور سب نے سب کو چھوڑ کے جمع ہو گئے. کہنے لگے میں نے اللہ کی محبت کے لیے وہ گانا چھوڑا اور اللہ سے بات کی بیٹھ کے تنہائیوں میں، میرا اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں گانے کی محبت، بجانے کی محبت، میں گلوکار بننا چاہتا ہوں. اللہ تو نے مجھے وہ آواز بھی دی ہے، وہ ساز بھی دی ہے، وہ ردھم بھی دی ہے، وہ لے بھی دی ہے، اللہ وہ اسباب بھی ہیں، وہ سامان بھی ہیں. اے اللہ میں تیری اور تیری حبیب کی محبت میں سب کو چھوڑتا ہوں. کہنے لگا رات کی تنہائی تھی، میں نے اللہ سے بیٹھ کے باتیں کی، اللہ میں سب کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور آج کے بعد چھوڑ رہا ہوں. کہنے لگے کبھی کبھی میرے دل میں وہ کوئی دھن سنتا ہوں تو وہ اندر ایک چوٹ لگتی ہے، پھر کہتا ہوں جن راستوں کو میں چھوڑ چکا ہوں اللہ تو جانتا ہے. اور ہاں پھر ایک عجیب بات کہی، کہنے لگے ہم نے سنا ہے کتابوں میں لکھا ہے انسان اگر کوئی خطا کرتا ہو یا خطا نہیں کی، اس کے دل کے اندر اس خطا کا جذبہ ہو. غور سے سنیے گا، خطا نہیں کی، اس کے دل کے اندر خطا کا جذبہ ہو، لیکن اللہ کی محبت اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اس نے وہ خطا نہیں کی اور وہ بچتا رہا اور بچتا رہا. ہر بچنے پہ جب بھی خیال آیا، دل میں دن میں جتنی بار خیال آیا، ہر بچنے پہ ہر جذبے پہ اسے اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور اسے اپنی محبت کے لیے تیار کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کے دل پہ اس کی محبت پہ چوٹ لگتی ہے. وہ اللہ کی محبت اس کے حبیب کی محبت پہ چوٹ نہیں آنے دیتا، اپنی محبت پہ چوٹ آنے دیتا ہے. اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، آقا کی خواہشات کو قربان نہیں کرتا. آپ خود سوچیں، اپنے اندر بیٹھ کے سوچیں، آپ کے ہر بندے کے اندر ایک کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی. کچھ مختلف احباب بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ، ہر بندہ کہنے لگا، میں نے پوچھا ہاں بھی تیرا کیا؟ ایک بندہ کہنے لگا یہ اپنا ہی بتا دے. میں نے کہا مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بہت جذبہ ہے، حتیٰ کہ کتے کا چھوٹا سا بچہ ہو نا، بڑا سارا منہ ہو، بڑے سارے ہونٹ ہو، لٹک رہے ہوں، کان کہاں ہو، آنکھ کہاں ہو، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے. لیکن دیکھتا ہوں پھر اللہ سے عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ کتے کی محبت تیرے حبیب نے نہیں لکھی ہے. صحیح چھوٹے بچے خرگوش کے ہیں، بکری کا ہے، گدے کا ہے، کسی چیز کا بچہ ہے، لیکن جب کتے میں نظر پڑتی ہے نا تو اللہ سے عرض کرتا ہوں، کہتا ہے اللہ اس سے محبت میرے دل میں ہے لیکن میں نہیں کی، نہ کرتا ہوں، نہ کروں گا. اگر تیری بارگاہ میں اس کا کچھ صلہ ہے تو عطا کر، اور تو جانتا ہے یہ تیرے لیے ہے.
تو جانتا ہے کس لیے؟ تیرے لیے. اور الحمدللہ ملتا ہے پھر. میں آپ کے دل کی گہرائیوں سے عرض کرتا ہوں، اپنے دل کے آئینے میں بیٹھ کے جھانکیں، سوچیں کہ ہم اپنی محبتیں کس طرف لگائے جا رہے ہیں، اور اپنی زندگی کا سرمایہ، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی سوچیں، اپنی فکر، اپنی دعائیں کس جذبے پہ لگائے جا رہے ہیں. دن رات کہاں تڑپ رہے ہیں. ایک مائی آئی میرے پاس، ماں بڑی عمر کی بیچاری، مجھ سے کہنے لگے آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ کسی جو ہے وہ کھلاڑی نے کوئی ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ پہناتے ہیں بیچنے والے ان کو تاکہ دیکھیں ہمارا بکے، اور اس پہ کمپنی کا نام بھی لکھا ہوا تھا. وہ پتہ نہیں کتنے پیسے دے کے اس نے پہنایا ہوگا. کہنے لگے میرے بچے نے ناک میں دم کیا ہوا تھا. اور ایک دفعہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے کوئی آیت پڑھی، وہ آیت ہے نا لن تنالوا حتی مما تحبون، کہ تم اللہ جل شانہ کی کامل محبت، مفہوم ہے اس کا، اس تک کامل محبت تک اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز قربان نہ کر دو جس سے تمہیں عشق اور محبت ہو. وہ کہنے لگے یہ چیز اس کے من میں آ گئی اور یہ چیز اس کے دل میں آ گئی. کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اپنی وہ محبت اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں، پھر مجھے ملے گا کیا؟ یہ تاریخ سے پوچھ کے مجھے لا کے دے. اب میں پوچھنے آئی ہوں، ایک تو اس نے وہ چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ ملے گا کیا؟ میں نے اس کو کہہ دو کہ تو اللہ جل شانہ سے اس کے سلے میں جو مانگے گا اللہ تجھے ضرور دے گا. اس کی وجہ یہ ہے، میں ایک بنیاد پہ کہتا ہوں، جو اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑتا ہے اور اللہ سے اس کے لیے آخرت مانگتا ہے، اللہ اس کو پھر دنیا کی برکتیں بھی دیتا ہے، آخرت کی برکتیں بھی دیتا ہے. اس نے کہا جی دنیا کیا ملے گی؟ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے. خدا کی اس نے MBBS کر لیا. MBBS کرنے کے بعد مجھ سے آیا، کہنے لگا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں FRCS کرنے کے لیے، بڑا ڈاکٹر بن جاؤں گا. میں نے کہا ماں کی محبت، ماں کی خدمت کے جذبے کی خاطر حضرت خواجہ اویس کرنی نے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، اللہ نے انہیں بڑا بنایا ہے. تو ماں کی خدمت اخلاص کے ساتھ، اس سچے جذبے کے ساتھ تو نہ جا، اللہ تجھے بڑا ڈاکٹر بنائے گا. آج اس طرح کا ایک واقعہ ایک صاحب بھی مجھے سنا رہے تھے، اس سے ملتا جلتا تقریباً. اس نے کہا ٹھیک ہے. اصل میں نا یہ عشق کی باتیں جو ہیں اس کے سامنے تو بس رضا ہوتی ہے، عشق میں وضاحت نہیں ہوتی. یہ وضاحت عقل میں ہوتی ہے، کیا کیوں کیسے. عشق میں تو ہے بس جو کہہ دیا ٹھیک ہے. اور قدرت خدا کی، میرا رب کریم ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ذرا قریب آئے بھائی، تشریف لائیں ذرا. وہاں حال میں بیٹھتے تھے عرض کرتا تھا، آپ یہاں بھی عرض کرنا شروع کر دی. آ جائیں اور آئے نا. اللہ والے ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں ان سے عرض کر رہا ہوں. اور بڑی دیر کر دی آپ نے، میرا سارا مضمون ہی آپ نے لٹا دیا. کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، اور قدرت خدا کی اللہ جل شانہ نے اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا. پتہ ہے کیا ہوا؟ کوئی ایک حکومت نے قانون بنا دیا، ڈاکٹروں کی پروموشن کے لیے کوئی ایک ٹیسٹ تھا. اللہ کریم نے اس کو اس ٹیسٹ میں کامیاب کر دیا. باہر سے پڑھ کے آنے والے جونیئر ہو گئے، یہ سینئر ہو گئے. میرے پاس آیا خوشی خوشی، ہاتھ میں بڑی ڈگری، بڑی وہ چیزیں، بڑے اعزازات لیے ہوئے اور بڑے میڈل لیے ہوئے. کہنے لگا یہ سب آپ کی دعاؤں کی برکت ہے. میں نے کہا سب ماں کی دعاؤں کی برکت ہے. ہاں، میری بھی ٹوٹی پھوٹی دعائیں تیرے ساتھ تھیں کہ جو بات مانگتا ہے اس کے پیچھے دعاؤں کا پھر پورا کا پوری طاقت ہوتی ہے. اللہ کے نام میں برکت ہے. لیکن ماں کی تو نے خدمت کا جذبہ کیا تھا. تو نے کہا تھا کہ ماں کی سچی محبت اور سچا جذبہ میں دل میں لاؤں گا اور دن رات
ماں کی ہر ادا کے اوپر مر مٹوں گا. اللہ جل شانہ نے تو نے ماؤں کی اداؤں کو قبول کر لیا، اللہ نے تیری ادا کو قبول کر لیا. میرے دوستو ہم دیکھیں تو صحیح، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کتنی ہے. پھر تو کتوں سے محبت کرنے والے آگے نکل گئے. کہیں ایسا نہ ہو، خیال کرنا قیامت کے دن جو ہے، قیامت کے دن ابو جہل کو بھی اعزاز ملے گا. قیامت کے دن ابو جہل کو اعزاز ملے گا، بہت بڑا اعزاز ملے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اعزاز نہ ملے، ابو جہل کو مل جائے. ابو جہل کو اعزاز ملے گا، آقا کی نفرت کے اندر اس نے ٹاپ کلاس کیا. نعوذ باللہ، ملے گا اعزاز، اور وہ سب سے بڑی جہنم کا اعزاز ملے گا. ہم عاشق رسول ہو کے آقا سے محبت کا ہم نے ٹاپ نہیں کیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں، محبت کرنے والوں ابو جہل سے بھی سیکھ لو. سیکھنے پہ آئے تو آدمی ہر چیز سے سیکھ جاتا ہے، نہ سیکھنے پہ آئے تو سامنے قرآن پڑھاؤ، آقا کا فرمان پڑھاؤ، نہیں سیکھ لیتا. ابو جہل جانتا تھا، ارے تم نے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ابو جہل نے دیکھا تھا، آپ کو جانتا تھا، پہچانتا تھا. میرے آقا کا قرآن ہو اور کعبہ ہو اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور زبان سے سورت رحمان ہو اور قرآن ہو، اس کی کمال، وہ ادائیں، وہ گھڑیاں، وہ کیسی ہوگی. ابو جہل نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے، آقا کی زبان سے قرآن سنائے اپنے کانوں سے. جبریل کو اترتے دیکھا ہے، وحی کو اترتے دیکھا ہے، اللہ کی مدد کو دیکھا ہے، سارے نظام کو دیکھا ہے. سب کچھ دیکھ کے کہنے لگا میں نہیں مانتا. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان کے، اور میرے دوستوں صرف زبان سے عشق، اپنے عشق کو ترازو میں ڈالیں. اور وہ لوگ جو کتوں سے عشق کرتے ہیں، ریچھوں سے عشق کرتے ہیں، یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، خانہ بدوش، یہ ریچھ پالتے ہیں باقاعدہ، اسپیشل ان کی خدمت کرتے ہیں، ریچھ پالتے ہیں. اور وہ جو کتوں والے ہوتے ہیں وہ کتے کے کان بھی کاٹ دیتے ہیں، پیدا ہوتے ہی کتے کی دم بھی کاٹ دیتے ہیں، جو کہ ریچھ کان سے پکڑتا ہے اور دم سے پکڑتا ہے. کتوں کی لڑائی میں ہمارے ہاں ایک مخدوم صاحب تھے، ان کا کتا تھا، اس کو لنڈی کہتے تھے. لنڈی، اس کی دم کٹی ہوئی تھی، لنڈی کہتے تھے. دو کتے ہوتے ہیں، ایک ریچھ ہوتا ہے، اور ریچھ کھینچ کے تھپڑ مارتا ہے اور کتے کا جبڑا توڑ دیتا ہے. وہ کہیں جناب ایک ہی ریچھ کو باندھ دیتے ہیں، کتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. انہیں کہا جناب یہ وہ کتا ہے جو ایک ہی ریچھ سے لڑتا ہے. سندھ میں لڑائی ہو رہی تھی ایسی، ریچھ نے اپنی رسی دوڑائی، ساتھ مسجد تھی، بھاگ کے مسجد میں گیا اور دونوں ہاتھوں سے قرآن لے کے پاؤں پہ چلتا ہوا آیا اور سر پہ قرآن رکھا ہوا تھا. اور ایمان والے اگر وہاں کھڑے تھے تو ان کی چیخیں نکل گئی، اور زبان حال سے کہہ رہا تھا اور آوازیں ہوں کی آوازیں نکال رہا تھا. اور اصل میں وہ کہہ رہا تھا، ایمان والو تم مجھ سے عشق کر بیٹھے، خون خاری کا منظر دیکھتے ہو، ایمان والو اس سے محبت کرو، اس قرآن والے سے محبت کرو، سرور کونین سے سب سے محبت کرو. لوالو جس سے محبت کرنی تھی ہم خطا کر بیٹھے، اس سے محبت نہ کی. جب شادی ہوتی ہے پھر ہماری محبتیں کہاں جاتی ہیں؟ پھر اس سنت کو، میرے آقا کی سنت کو رواج اور اس سنت کو اپنی زندگی میں تنگ دستی اور تنگی محسوس کیوں کرتے ہیں؟ آخر وہ محبت کہاں جاتی ہے؟ ہماری موت کے اندر جب موت ہوتی ہے پھر آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کہاں جاتا ہے؟ جب لباس ہوتا ہے، شکل و صورت ہوتی ہے اور پہناوا ہوتا ہے اور اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، اس وقت ہمارا عشق کہاں جاتا ہے؟ کیوں ہمارا عشق اس وقت ڈول جاتا ہے؟ میرا رب چاہے تو شادیوں کو غموں میں بدل سکتا ہے. شادی میں سب کو راضی کیا، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، کون؟ اس نے کہ یہ باہر کا جمعدار آیا ہے، خوشی ہے آج، نا اس کو راضی کرو. دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ اس نے کہ جی وہ گٹر صاف کرنے والا، جو نالیاں صاف کرنے والا آتا ہے وہ آیا. اس نے ہاں اس کو راضی کرو. اس نے کہا کون؟ اس نے کہا کوڑا اٹھانے والا، ہاں اس کو دے دو کچھ، راضی کرو، خوشی کا دن ہے. اس نے کہا کون؟ اس نے کہا رات کو چوکیدار جو آ کے سیڑھیاں بجاتا ہے وہ آیا. اس نے کہا جی آج شادی ہے چودھری صاحب کی، میاں صاحب کی، ملک صاحب کی، خان صاحب کی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس کو راضی کرو.
پھر اس نے کہا کون؟ اس نے کہ جی گھر کے ملازم ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج ہم اپنی مرضی سے لیں گے، فلاں نوٹ لیں گے۔ اس نے کہا اس کو بھی راضی کرو۔ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا کون؟ اس نے کہا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق آیا ہے اور محبت آیا ہے اور مدینہ سے چل کے آیا ہے۔ کہتا ہے مجھے بھی راضی کرو۔ اس نے اس کو کہہ دو کہ ہمارا رواج پہلے ہے، ہماری ناک نہ کٹوائے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، کہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے ایک محبت کرنے والے ہیں، انہیں کہ میں شرکے کو نہ لے کے چلنا ہے، میں نے شرکے کو شریکا کہتے ہیں، ہاں شریکا، اس کو بھی ساتھ لے کے میں نے چلنا ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اس کو کہہ دو ہمارے سامنے ذرا تھوڑا سا ہمارا مجبوری ہے، ہم عاشق ہیں لیکن ذرا ہمیں مجبوری ہے فی الحال، ان سے کہوں واپس ذرا مدینے چلا جائے۔ ایک جوان آیا شادی کا کارڈ دینے، میں نے کہا مجھے جیا مدینے کارڈ بھیجا ہے۔ میں مدینے کارڈ کیسے بھیجاؤں؟ میں نے کہا ایک مدینے کارڈ پوسٹ کر، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، ہاں کارڈ ایسا چھپوانا جو دکھانے کے قابل بھی ہو۔ بیچ بجاتی مائیاں عورتیں اس میں نہ چھپوانا، مدینے بھیجنے کے قابل ہو کارڈ، پہلے ایسا چھپوانا ایک۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مدینے پاک کے کارڈ بھیجنا اور کہنا، جس طرح آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، سنا ہے آپ ہر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی آج ہو چاہے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں نا، سنا ہے؟ کبھی آقا کو اپنی شادی بھی کیوں نہیں بلاتے؟ سوچے تو صحیح، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی بھی بلائیں۔ اور میں سچ کہہ رہا ہوں، غور سے سن لینا، محبت پیار سے سن لینا، آپ عشق والے بیٹھے ہیں، جس شخص کی زندگی میں شادی میں میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہوں گی، وفائیں ہوں گی، آپ کی سنتیں ہوں گی، آپ کے طریقے ہوں گے، سارا زمانہ ایک طرف ہوگا اور کہے گا خوشیاں اللہ نے دی اور اس کے حبیب کے وسیلے سے ملی ہیں، ٹھیک، اور میں خوشیوں کو کملی والے کی محبت اور پیار سے خوشیوں کو ایسے کروں گا، اللہ کی قسم سارا جہان ناراض ہو کے اس سے خوش ہو جائے گا، پھر خوش ہو جائے گا اور اس کی خوشیاں ہمیشہ رہیں گی، اس کی خوشیوں کو سوال نہیں آئے گا، اس کی خوشیوں میں فضا نہیں آئے گی، سدا بہار رہے گی اور برکتیں رہیں گی، پھر یہ نہیں اس کی نسلوں میں خوشیاں آئیں گی۔ کیوں؟ اس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں مدعو کیا ہے، تو جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں مدعو کیا ہے تو روزہ اثر میں میرے آقا کی دعائیں اس کے ساتھ ہو گئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا چاہتے ہیں اپنی شادیوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے کسی فنکشن میں، تو پھر زمانے کو نہ دیکھنا، محبت پیار سے سب کو لے کے چلنا، سخت بھی نہ ہو جانا، سخت بھی نہ ہو جانا۔ ہمارے یہاں سختی نہیں ہے بھائی، اللہ والو، فقیر کے ہاں نرمی اور محبت ہے۔ رواجوں اور ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اور پھر آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کے چلنا، دیکھا تمہاری خوشیاں سدا بہار رہتی ہیں یا زوال آتا ہے۔ آج کے بعد عاشق پکے بنیں گے، ایسا عشق، ایسی محبت، ایسا پیار اور ایسی دل لگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو عشق عمل پہ لگتا ہے، عشق عمل پہ لگتا ہے۔ اس نے کہا جی فلاں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں نے کہا یہ تو نے یہ کیا کیا ہوا ہے، یہ گلا یوں یہ کیا پہنا؟ اس نے کہا فلاں اداکار نے ایسا کیا ہوا ہے، میں نے ایسا کر لیا۔ عشق کس پہ لاتا ہے؟ اچھا، میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ تو نے یہ بال ایسے بڑے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا انڈیا کا فلاں اداکار ہے، اس نے ایسے بال رکھے ہوئے ہیں۔ عشق کس پہ لاتا ہے؟ ایک بندے نے کانوں کے اندر چھلے پہنے ہوئے تھے، میں نے کہا تو نے ایسے کیوں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا فلاں نے ایسا کیا ہوا ہے۔ عشق کس پہ لاتا ہے؟ عمل پہ لاتا ہے۔ میں نے کہا یہ جوتا تو نے ایسا کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ فلاں نے ایسا پہنا ہوا ہے۔ عشق کس پہ لاتا ہے؟ کہ میرا اس سے عشق ہے، میری اس سے محبت ہے، میرا اس سے پیار ہے۔ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری زندگی میں نہ آئی تو پھر ہمیں عشق نہیں ہے، کہیں کمی ہے۔ کمی کیا ہے؟ کمی ہے، اس کمی کو پورا کر دیا۔ کہیں کمی ہے
مجھے ایک خط دیا ایک خاتون نے، میں بہت پریشان ہوں فلاں فلاں، آخر میں لکھا ہوا تھا میرے بھائی جائیداد میں مجھے میرا حق نہیں دیتے، میرے بھائی جائیداد میں مجھے میرا حق نہیں دیتے۔ نسلیں ان کی برباد ہو جاتی ہیں، نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ زندگی ان کی جہنم بن جاتی ہے، جو بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ یا پھر پتہ کیسے کرتے ہیں؟ بہنوں کو کہتے تم ہمیں معاف کر دیں، یا بہنوں کو ایسا کچھ ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بہنوں نے معاف کر دیا جی، وہ کہتے ہیں معاف کرانا ہے۔ طریقہ پھر یہ ہے، سن لو معاف کرانے کا، پہلے بہن کو سارا دے دے، تو اس کے حصے کا اس کو دے دے پورا کا پورا، اس کو پہلے مالک بنا، پورا مالک بنا، مالک بنانے کے بعد اس کی اولاد کو دے، سارا دے، اس کے نام کر دے، پورا پہلے نام کر دے، اب وہ تجھے دے دے ہدیہ کر کے، وہ تیرے لیے برکت کا ذریعہ۔ دنیا میں دو مال برکت والے ہیں، سن لو، دنیا میں ساری کائنات میں دو مال برکت والے ہیں، ایک غنیمت کا مال، ایک وہ ہدیے کا مال جس کے پیچھے تمنا ہو۔ دو مال کون سے ہیں برکت والے؟ ایک ہدیے کا مال، ہدیے کا مال، اور ایک غنیمت کا مال۔ میں نے کہا اس کو لگتا ہے کہ ان کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے۔ میرے آقا کا عشق تو یہ ہے کہ آقا نے بیٹیوں سے محبت کی ہے، بہنوں سے محبت کی ہے۔ اللہ والو، اینک سے محبت کرتے کرتے، کپڑوں سے محبت کرتے کرتے وہ ویسے ہی پڑی گئی، جوتوں سے محبت کرتے کرتے، گھر سے محبت کرتے کرتے ساری زندگی گھر کو سجاتے سجاتے گزر گئی۔ سجانے کا یہ مزاج بنا کہ بازاروں کی بازاریں جو ہیں وہ گھر کو سجانے کے لیے دکانیں بنی ہوئی ہیں، بازاروں کی بازاریں۔ ان دکانوں کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیکوریشن۔ گھر سجاتے سجاتے دل ویران رہا، آقا کی محبت کے بارے میں دل ویران رہا، اندر ویرانی ہے، بوسیدگی ہے، اندر اندھیرا ہے، باوجود اس کے کہ بجلی کا بحران ہے، گھر کو جگمگ کرا دیا، اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ، آقا سے محبت جو ملنی تھی اس کی نور کی لوڈ شیڈنگ ہمیشہ رہی، اور ویرانہ رہا، اندھیرا رہا۔ اس ربیع الاول نے ہمیں درود پہ کتنا بڑھایا، اس ربیع الاول نے ہماری نماز، وہ نماز کتنی بنی جو ہم دیکھیں۔ آج کے بعد میں وہ نماز پڑھوں گا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اس نماز میں میں آؤں گا۔ اس ربیع الاول کا پیغام ہم نے کتنا لیا، کسی کے حقوق کھائے تھے، اس حقوق کی طرف ہماری کتنی توجہ بڑھ گئی کہ نا کل قیامت کے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے منہ دکھانا ہے، میرے آقا کے سامنے اگر یہ میرا مسلمان بھائی آ گیا تو میں کیا جواب دوں؟ احسان دانش نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی کی شاہی مسجد کے دروازے پہ ایک معذور بابا جی بیٹھتے تھے۔ شہر کے جتنے بچے جیب پترے تھے وہ ان کے شاگرد ہوتے تھے۔ شام کو سارے جیب پترے آتے تھے، جیب پتروں کا ایک حکم تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ ہاں بھائی کتنے پیسے تو نے کیے، پورے پیسے یہاں رکھ، اور کوئی نشہ نہیں کرنا اور کوئی برائی نہیں کرنی، یہ کاروبار ہے۔ ایک بچے نے دیے 2 روپے اور اس نے اس کو بڑی ساری گالی دی، اور تیری ایسی کی تیسی، یہ 2 روپے کیوں دیے؟ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا استاد جی بات یہ تھی، ایک گورے کے بٹوے میرا ہاتھ پڑا تھا، بڑے نوٹ تھے، پھر خیال آیا یہ گورا جو ہے کل کو قیامت کے دن اگر اس نے حضور کو کہہ دیا اور اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو لے آیا سامنے، آپ کہتے ہیں نا، اور اس نے ہمارے آقا کو الزام دے دیا کہ آپ کا امتی جو ہے اس نے میری جیب سے پیسے نکال لیے تھے، تو حضور میں نے نکالا ہوا بٹوا واپس اس کی جیب میں ڈالا، نہ نکالنے کا پتہ نہ ڈالنے کا پتہ، پھر دوسرے کی جیب میں ڈالا تھا، پھر 2 روپے نکلے، کہنے لگا شاباش زندہ باد، چلو جی انعام دو اس کو۔ آج اس واقعے کے کئی پہلو ہیں، اس واقعے کے کئی رخ ہیں، آپ زندگی کا یہ رخ نہیں دیکھتے۔ ایک جیب پترے نے اپنے بچوں کو کیا تربیت دی، آپ زندگی کا ایک اچھا پہلو لے لیں، کیا تربیت دی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھی ہے کہ کل کلا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے
نبیوں سے بڑے نبی، حضرت عیسیٰ سے بھی بڑے نبی ہیں، تو میری آقا کو شرمندگی نہ ہو۔ اور ہماری زندگی کے اندر وہ زندگی ہوئی جو کفر کی زندگی ہوئی، ہمارے پہناوے میں، ہمارے اٹھنے میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے لباس میں، ہماری چاہتوں میں، ہماری محبتوں میں، ہماری خوشیوں میں، کل قیامت کے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے اور کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنی محبتوں کو جانچیں اللہ والے، دن رات ہماری محبتیں کہاں تڑپ رہی ہیں، سلک رہی ہیں، ہم کن محبتوں کو سوچتے ہیں، ہم کن محبتوں کے لیے عمل کرتے ہیں، ہم کن محبتوں کے لیے کماتے ہیں، ہماری وفائیں کہاں ہیں، ہماری ادائیں کہاں ہیں، ہمارے شب و روز کہاں ہیں اور کس کے لیے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے سن لے، غور سے توجہ فرمائیں، اگر کوئی ساتھ اونگ رہا ہے تو اس کو جگا دے۔ اللہ جل شانہ نے اگر دنیا کی نعمتیں دی ہیں، میں ان سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے اتنا ضرور عرض کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پچھتانا پڑ جائے۔ جو کمایا تھا، جو بنایا تھا اور جس کے لیے دن رات لگائے تھے، وہ یارے سارے یہاں چھوڑ کے چلے گئے، اور جہاں جو لے جانا تھا اس کے لیے خالی ہاتھ گئے۔ اوہو، بڑا پچھتاوا ہوگا، بڑی ندامت ہوگی، بڑا خسارہ ہوگا۔ ارے جو ایمان والا ہے نہیں، کافر ہے، اس کا تو پچھتاوا ساری زندگی کا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ ہم تو یہ چاہیں کہ وہ بھی نہ پچھتائے، ہمارے دل میں تو غیر مسلم کافر کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، مومن کیوں پچھتائے؟ جس نے ساری زندگی کملی والے کا کلمہ پڑھا ہے وہ بھی پچھتائے؟ وہ کیوں پچھتائے؟ اپنی اداؤں کو سوچیں اللہ والے، اپنی افواہوں کو سوچیں، اپنے دن رات کو سوچیں، اپنی سوچ کے دھارے بدلیں، اپنی سوچ کے زاویے بدلیں، اپنی خوشیوں میں آج کے بعد خوشیاں آئیں، سدا بہار خوشیاں رکھیں، مختصر خوشیاں نہ دیں۔ کہنے لگا کبھی پھول بھی کانٹے بنے، اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کانٹے سدا بہار ہوتے ہیں، پھول سدا بہار نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگا ہاں، پھول ہمیشہ سدا بہار پھول بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جن پھولوں سے کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک لگ جائے نا، وہ پھول کبھی مرجھایا نہیں کرتے ہے۔ اس کی وجہ پھر بتاؤں کیا ہوتا ہے، پھر اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ کئی قبر کھودنے والوں کے واقعات سامنے آئے، کئی قبر کھودنے والوں کے واقعات سامنے آئے کہ ان کے قبر میں جب کھولا تو پھول پڑے ہوئے تھے۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے زندگی میں ان پھولوں کا ساتھ لیا تھا جو بازار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہاں، ہر طرف سے تانے ضرور ملے تھے، ہر طرف سے باتیں ضرور ملی تھیں، ڈانٹ، تنقید، تردید، تقابل، یہ چیزیں ملی تھیں، انہوں نے برداشت کیا تھا اور کسی سے مقابلہ نہ کیا تھا۔ میں آپ سے بار بار عرض کروں کہ کسی سے مقابلہ نہ کرنا، یہ فقیروں کی ترتیب میں نہیں ہے۔ سب کو محبت اور پیار سے ساتھ لے کے چلنا ہے، چلنا سب کو محبت پیار سے ساتھ لے کے ہے، لیکن اس انداز سے کہ میری آقا کی محبت پہ آنچ نہ آئے، ہاں میرے عشق میں آنچ نہ آئے۔ اللہ پاک جل شانہ پھر اس کا صلہ عطا فرماتے۔ میں اس دن میں ایک بندے کو فون کیا تو اس کی فون کی ٹون میں لگا ہوا تھا کہ کفن میلا نہیں ہوتا، زمن میلا زمین میلی نہیں ہوتی۔ میں سنتا رہا سوچتا رہا، میں نے کہا سچ ہے، یہ سچ نہیں ہے بلکہ سچ بھی بڑا سچ ہے۔ پھر من میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ واقعی جو آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے اور محبت کا تقاضا عمل میں لاتا ہے، یہ ذرا یاد رکھ لینا، جو سچی محبت کرتا ہے نا اس کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میلا تو کیا، اس میں پھول ہوتے ہیں اور پھول وہ ہوتے ہیں سدا بہار ہوتے ہیں۔ کئی واقعات سننے میں آئے، ایک پھول ہے اس کے اوپر سے قطرہ گرتا ہے، وہ اس کے ہونٹوں
کے اندر جاتا ہے. وہ کہنے لگا میں نے اس قطرے کے آگے انگلی دی, وہ مجھے لگا اور میں نے اس قطرے کو چاٹا, تو آج تک اس کی چاشنی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے خود دیکھا ایک آدمی کو, وہ تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہونٹ کرتا ہے, جیسے کوئی بندہ کسی چیز کو منہ میں رکھے شہد کو تو چاٹے, تو اس چاٹنے کے انداز میں ہونٹ جو جس انداز میں حرکت کرتے ہیں نا, اور زبان اور منہ کا ذائقہ, میں نے کہا یہ کیا ہے تجھے, تو ایسے کرتا رہتا ہے. تو اس نے واقعہ سنایا کہ ایک قبر ایسی کھلی, کھودنے والے تھے, اور اس کے بعد اس قبر کے کفن کا منہ کھلا ہوا تھا, اور وہاں قبر کا نشان نہیں تھا, کوئی پرانی قبر تھی, نشان ختم ہو گیا تھا, اور اس کے اوپر ایک پھول تھا, کفن پہ بھی پھول تھے, ایک بڑا سارا پھول تھا, پھول کے اوپر سے ایک قطرہ گرتا تھا, تھوڑی دیر میں قطرہ گرتا اور اس کے منہ میں چلا جاتا, پھر گرتا, پھر منہ میں دیکھتا رہا عمل, پھر میں نے آگے انگلی کی, اور انگلی کے بعد میں نے اس کو چاٹا. آج تک وہ میٹھا ذائقہ, وہ نعمتوں کا ذائقہ میرے منہ سے جاتا نہیں, جب بھی ایسے چوستا ہوں وہی ذائقہ آ جاتا ہے. میں نے کہا بھائی باقی اس بات تو سچ ہے کہ کفن میلا نہیں ہوتا, بھائی اس بات تو سچ ہے. جو آقا کے غلام ہیں, جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں سچے, ان کے کفن کیسے میلے ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ اللہ والو, میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو عشق ہے اور محبت ہے, ان کے کفن کیسے میلے ہو سکتے ہیں؟ ان کی زمین کیسے میلے ہو سکتی ہے؟ ان کے اوپر سے اللہ پاک جل شانہ کی رحمتیں کیسے ہٹ سکتی ہیں؟ عشق کا تقاضا عمل پہ لاتا ہے. جس چیز سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی طرف خود بخود مائل ہو جاتا ہے, بغیر کہے, بغیر کنونس کیے, بغیر سنے, بغیر ترغیب دیے, بغیر کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کے وہ خود بخود چلا آتا ہے. اپنے عشق کو دیکھیں, میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عشق کتنا ہے. ربیع الاول گیا, ربیع الاول کے ہر جمعرات کی شب جمعہ کے درس میں میں نے آپ سے آقا کی محبت کی باتیں کی ہیں. ربیع الاول جا رہا, پتہ نہیں پھر کس کو نصیب ہو یا نہ ہو, لیکن یہ یادیں جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے تازہ کی ہیں نا, ایک تو عمل میں ڈھل جائیں, پھر ربیع الاول کے ساتھ ربیع الاول ڈھلے, ہم بھی وہ یادیں بھی ڈھل جائیں, تو پھر محبت تو نہ ہوئی, عشق تو نہ ہوا, پیار تو نہ ہوا, پھر دوستی تو نہ ہوئی, پھر سچائی تو نہ ہوئی, پھر عاشقی تو نہ ہوئی, پھر رواج ہو گیا. عشق رواج کا نام ہے یا سچائی کا نام ہے؟ ہم سچے عاشق ہیں اور بن کے دکھائیں. اور یاد رکھنا, ایک صحابی نے پوچھا, اس حدیث کو سنو ذرا غور سے, سچی بات ہے, دل ٹھنڈا ہو جائے گا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سارے درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد. قیامت کب آئے گی؟ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی, التفات فرمایا, اور آپ نے پوچھا تو نے قیامت کے لیے کیا چیز تیار کر کے رکھی ہوئی ہے, کیا تیاری کر کے رکھی ہے جو تو پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ اللہ, ہاں ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے نا, تو نے کیا تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. وہ بھی غلام تھے, اس نے آقا کے سامنے سر جھکایا, محبت اور پیار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت ہے, بس ختم. مجھے ایک چیز بتائیں, اس کلام کو جو اللہ کے حبیب کے غلام صحابی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا, اس وقت جو وہ کلام کر رہے تھے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اس وقت وہ کلام میں سچے تھے تو وہ کر رہے تھے. معلوم ہوا اس وقت ان کی زندگی کا ظاہر اور باطن آقا کی زندگی میں ڈھلا ہوا تھا. میں ایک لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں, محبت عمل مانگتی ہے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مفہوم ہے, اچھا پھر ٹھیک ہے, قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. واہ سبحان اللہ, فیصلہ ہو گیا.
ربیع الاول کا اختتام کا فیصلہ آج کسی بات میں ہو گیا کہ قیامت کے دن آدمی اسی بندے کے ساتھ ہوگا جس سے کیا کرتا ہوگا. بس میرے آقا کے فرمان کا مفہوم یہی ہے. اب قیامت کے دن کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ سوچے تو صحیح. ایک اللہ والے نے بعد مثال ایک بندے کو خواب میں دیکھا. دوست تھا, کیا بنا تیرا؟ کہنے لگا میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا. غور سے سننا بھائی. اور تو میری بخشش ہو گئی اور تو کچھ ہو گیا, بس ایک عمل کی وجہ سے میں پکڑا ہوا ہوں. ہوا یہ کہ وہ ہندو کا ایک دن ہوتا ہے جس کو وہ ہولی کہتے ہیں, رنگ ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. میں نے دلی کی جامع مسجد سے باہر نکلا نماز پڑھ کے, اور پنواڑی کی دکان سے میں نے پان لیا اور منہ میں پان رکھا, اور پان رکھ کے آگے جا رہا تھا. آگے گدھا کھڑا تھا اور میں نے گدھے پہ اپنا پان کی پیک پھینکی اور اس پہ بھی رنگ لگ گیا. میں نے کہا لے تو بھی ہولی کھیل لے. بس اللہ پاک نے قیامت کے دن قبر میں مجھ سے پوچھا, جب حساب و کتاب ہوا نکیرین کا, تو مجھ سے سوال ہوا کہ تو نے اپنی نسبت ہندو کے ساتھ بنائی تھی, تو نے بھی وہ ہولی کھیلی تھی, تو جاننے والا تھا, ایک جاننے والا نہیں تھا, تو نے بھی ہولی کھیلی تھی, لہذا پھر ٹھیک ہے جو ہندوؤں کو عذاب دیں گے وہ تجھے دیں گے. ارے اللہ والو, ہمارے دل میں تو ہندو کی خیر خواہی ہے الحمدللہ. اس تسبیح خانے سے آپ ہندو کی خیر خواہی لے کے جائیں, اس تسبیح خانے سے عیسائی کی, یہودی کی خیر خواہی لے کے جائیں کہ اللہ ان کے من میں ایمان دے دے, ان کے من میں کلمہ دے دے, آقا کی غلامی دے دے, ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچا لے. لیکن اگر ہماری نسبت ان کے ساتھ مل گئی تو سوچو قیامت میں کن کے ساتھ ہوں گے. اور اگر ہم نے پکارا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم آپ کی امتی ہیں, ہم آپ کی امتی ہیں, اور ہمارے اندر وہ امت پنے کی نشانی نہ ہوئی, ہمیں کیسے, ہماری جو ہے پہچان کیسے ہوگی؟ اور میں حوض کوثر پہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور دیکھو کہ کوثر پہ نا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, میزان پہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, اور پل صراط پہ. ایک صحابی نے پوچھا یا وسلم آپ کو میں قیامت میں کہاں ڈھونڈوں, کہاں تلاش کروں؟ یہ محبت ہوتی نا, پھر بندہ پوچھتا ہے اچھا بھیڑ ہوگی تو پھر آپ ملیں گے کہاں؟ جب محبت ہوتی ہے, اچھا آپ کے کتنے نمبر ہیں, ذرا ساری سمیں بتا دیں مجھے. ہاں اچھا ٹھیک ہے, ہاں 03 فلاں فلاں, ہاں اوہو 6 فگر لکھے گئے, 7واں رہ گیا. یہ عشق ہوتا ہے نا. اچھا آپ کا مکان کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں چوک, اس طرح گلی آئے گی. ہاں ٹھیک ہے, میں سیکھ گیا. یہیں بیٹھے بیٹھے ایک بندہ آئے میرے پاس, اس نے کہ میں نے اسٹیشن جانا ہے. میں اس کو اسٹیشن کا راستہ بتانا شروع کر دوں. آپ لاہور کے رہنے والے ہیں, آپ کو اسٹیشن کے راستے کا پتہ ہے, آپ کوئی توجہ کریں گے؟ آپ کہیں گے درمیان میں آ گیا, کون سی محبت کی باتیں ہو رہی تھی, آپ کوئی توجہ نہیں کریں گے. لیکن جس نے اسٹیشن جانا ہے وہ میری بات پر توجہ کرے گا نہیں کرے گا؟ ہے سچ ہے نا یہ. جس کو آقا سے عشق ہوتا ہے, آقا کی بات پہ وہی محبت کرتا ہے, اور یہ عشق کی محفل میں وہی آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. ارے اللہ والو وہی آتا ہے. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو قیامت دن کہاں تلاش کروں؟ اوہو, ایک صحابی آ کے رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے, اللہ کی محبت اور وصال ہمیں جدا کر دے گی, میں آپ کے بغیر کیسے گزرے گی؟ اب بھی جب تک میں آپ کو نہ دیکھوں میرا دن ٹھنڈا نہیں ہوتا, میری راتیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے بغیر کیسے میری گزرے گی؟ ایک مائی آئی, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگی مجھے آقا سرور کون اسلم کے روضہ اطہر پہ, اما نے حجرہ مبارک کھولا, قبر اطہر پہ گئی, اور وہ مائی گئی اور روئی, اور وہیں روتے روتے وہیں مر گئی. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو پھر مجھے میزان میں تلاش کرنا, اپنے امتیوں کے ترازو جھکوانے کے لیے کھڑا رہا. مفہوم ہے؟ پھر مجھے پل صراط پہ اور مجھے حوض کوثر پہ کوثر کے پیالہ پلانے کے لیے وہاں تلاش کرنا,
اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں گے اور ایک بندے کو لایا جائے گا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی ہے، فرمائے اس کو مجھ سے جدا کر دو، اس کو مجھ سے جدا کر دو، کہ دور کر دو، کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اس نے لاج نہیں رکھی تھی۔ اللہ والو کتنی بڑی ہستی کے ساتھ عشق کا دعویٰ کر بیٹھے۔ میں ابھی آپ سے عرض کر بیٹھا ہوں، درود پاک پڑھتے ہوئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا باقاعدہ استحضار کریں، خیال کریں، آپ کے احسانات کا خیال کریں۔ میرے آقا کے کتنے احسانات ہیں ہماری زندگی میں، ان احسانات کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ حضور کے کتنے احسانات ہیں ہماری زندگی میں، ہم سوچ نہیں سکتے، ہم خیال نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک چیز بتائیں، قیامت کے دن اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو ہمارا کچھ ہے؟ حضور کی اگر شفاعت نصیب نہ ہوئی اور حضور کا دیدار نصیب نہ ہوا، ہمارے پاس ہے کیا سرمایہ؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے کیا فیصلہ کیا آپ حضرات نے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کو عشق میں بڑھائیں گے؟ اور میں نے عشق کا آپ کو کچھ واقعات سنائے عشق کے، اور ایک بات یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، آپ کی خدمت میں ایک بات یہ بھی عرض کی ہے میں نے کہ ایک بیل ہوتی ہے اسے عشق بیچا کہتے ہیں، اور درخت اس کو سب کچھ کھلا پلا دیتا ہے، اپنا تن سوکھا ہو جاتا ہے، درخت ویران اور بنجر ہو جاتا ہے اور بانجھ ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے اندر درخت کہیں سرخرو نہ ہو جائے اور ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جائیں۔ عشق عمل پہ لاتا ہے۔ کان کیوں سلوائے؟ فلاں سے عشق تھا۔ بال کیوں رکھے؟ فلاں سے عشق تھا۔ یہ دھاڑیوں والا سویٹر کیوں پہنا؟ یہ ٹریک سوٹ کیوں پہنا؟ یہ جوتا کیوں پہنا؟ یہ رنگ کیوں پہنا؟ ہاتھ میں دھاگا کیوں باندھا؟ ہاتھ میں چین کیوں باندھی؟ فلاں سے عشق تھا، اس نے ایسا کیا تھا۔ عشق عمل پہ لاتا ہے۔ عشق کس پہ لاتا ہے؟ عمل پہ لاتا ہے۔ خوش قسمت ہو اللہ والو، یہ عشق کی مجالس ہیں، آ جاتے ہو اور پا جاتے ہو۔ یہ وقت لگ سکتا ہے، وہ کریم خوب طاقتور ہے، وہ جانتا ہے یہ وقت کہاں لگ سکتا ہے، اور پہلے بھی لگتا تھا۔ ذرا غور سے سمجھنا، ہر بندہ اپنے من میں موازنہ کرے، ہر بندہ اپنے من میں جھانکے کہ پہلے بھی لگتا تھا، اور روز ایسی شام آتی ہے اور ڈھل جاتی ہے۔ یہ پہلے بھی لگتا تھا، جب سے اس روحانی محفل میں آنا شروع کیا میرے خیال میں قیمتی بن گیا۔ بنا؟ ارے دنیا بھی ملتی ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، مشکلیں بھی ٹلتی ہیں، پریشانیاں بھی ڈھلتی ہیں، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملتی ہے۔ یہاں آنا گھاٹے کا کام نہیں، یہاں آنا نفع ہی نفع ہے، الحمدللہ انشاءاللہ نفع ہی نفع ہے، یہاں آنا نفع ہی نفع ہے۔ کبھی بیٹھ کے سوچا کریں، موازنہ کیا کریں، اپنے من کا موازنہ کریں، خود اپنے آپ کے لیے منصف بن جایا کریں کہ تو جو جاتا ہے وہاں تجھے ملا کیا۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا میری اس سے پہلے ہی نوکری چلی جاتی نا، کچھ عرصہ پہلے نوکری چلی جاتی۔ کیسے؟ اللہ کہ وہ آیا تو تھا، میری نوکری چلی گئی، کسی نے کہا وہاں ایک بیٹھا ہے فقیر، اس کو پڑھنے کو کچھ دے دے گا، وہاں چلا جا، تیری نوکری بحال ہو جائے گی۔ اور قدرتی وہ اس دن روحانی محفل تھی، میں نے کہا چلو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ مزہ آیا، بات سنی، وہ باتیں سنی جو آج تک نہیں سنی تھی، اور تھی باتیں محبت کی، پیار کی، امن کی۔ کہنے لگے پھر آیا، پھر مزہ بڑھ گیا، پھر آیا، اور کہنے لگے آپ دل میں احساس ہوا
کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرنی ہے اور آقا کی محبت پورے وطن میں، پورے عالم میں، پوری امت میں کیسے بانٹنی ہے۔ کہنے لگے یہ مجالس تو محبت کی سوداگر مجالس ہے۔ میں نے کہا سچ ہے، اچھا لفظ کہا، یہ محبت کے سودے بکتے ہیں یہاں۔ میں نے کہا اس لیے تو اس کا نام مرکز روحانیت و امن ہے، جہاں روحانیت بھی ہو، امن بھی ہو، سارا عالم امن کی تلاش کر رہا، اور امن رکھا ہے اللہ پاک نے آقا کی محبت میں، بس اس کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں۔ آقا کی محبت امن کی موصول کی ہے، وہ چابی جہاں لگو امن ہی امن ہے۔ کیا خیال ہے؟ آقا کی اماں کا نام آمنہ امن سے، اسلام کا نام سلامتی امن سے، مسلمان کا نام سلامتی امن سے، ایسی ہے نا؟ اچھا، حلیمہ حلم سے، امن سے، شفا دایا تھی جو پیدائش کے وقت، ڈلیوری کے وقت، امن سے، شفا برکت رحمت امن، وہ تو ہر طرف ہے ہی امن امن۔ اور بیت اللہ امن کا، امن کی مسجد اور امن کی جگہ، اور مکہ مکرمہ امن کا شہر، اور مسجد نبوی امن کا گہوارہ۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چاروں طرف امن ہی امن ہے۔ حضور کے ساتھ محبت کرنے والے امن میں آ گئے، آقا پہ درود بھیجنے والے، صلاۃ و سلام بھیجنے والے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر مٹنے والے، ان سے بڑا امن والا کون ہو سکتا ہے؟ جو کہتا ہے میرے کشکول میں سارے میرے ہیں، کھوٹے بھی میرے ہیں، کڑے بھی میرے ہیں۔ پھر وہ کسی کو کافر ہونے کا نعرہ لگائے گا؟ وہ کسی کو گولی مارنے کا نعرہ لگائے گا؟ نہیں بھائی، مجھے کہنے لگا میں ہندو کو جا کے گولی مار دوں، میں کیا مارے گا؟ کتنے مارے گا بتا دوں؟ کتنے مارے گا؟ تو کبھی سوچا یہ دنیا کی دو آگوں میں جلے گا، ایک پہلی آگ میں، ایک ہمیشہ کی آگ میں۔ اس کا خیال کر لے، اللہ اس کے دل میں محبت دے دے، آقا کا پیار دے دے، اللہ اس کو ایمان دے دے، ہمیشہ کی آگ سے بچ جائے گا۔ تو یہ امن کی اور یہ پیار کی مجالس میرے دوستو، یہ سعادت ہے، سعادت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قدردانی کیا کرو، اللہ بے قدری کرنے والے سے چھین لیتا ہے، بے قدری کرنے والے سے اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ یہ پچھلے درس میں ایک میرے دوست نے ایسے کاغذ پکڑا دیا، انہوں نے نام بھی ساتھ لکھا، محترم حکیم طارق چغتائی صاحب، درج ذیل گزارشات پر غور کیجیے۔ جناب، آپ انفرادی شخصیت نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اللہ جل شانہ نے لوگوں کے بھلے کے لیے مشہور کن بنایا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، اللہ ایسا بنا دے، مگر آپ سے ملنا انتہائی مشکل کیوں ہے، جبکہ اللہ والے تو عوامی پراپرٹی ہوتے ہیں، انہیں آسانی سے ملنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے، بہت سے ایسے سوال روز آتے تھے، آج جی میں آیا کہ کسی سوال کا میں تو جواب دوں، یہ آپ کا جواب دے ہوں، ضروری ہے، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا کیا پوچھا انہوں نے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی ادویات بہت مہنگی ہیں، ان کی قیمت پر نظر ثانی فرمائیں۔ نیچے موشن کا نام لکھا ہوا ہے، موبائل نمبر لکھا ہوا ہے۔ میں اگر آپ حضرات سے اپنی زندگی کی تجاویز، زندگی کی ترتیب اگر میں آپ سے عرض کروں تو پھر شاید وہ کچھ میری اپنی ذاتی زندگی کے معاملات بھی ہیں، کچھ میری اپنی ذاتی زندگی کے دن رات بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا ہی بہت اچھا ہے، اچھا ہے، کہنے لگے مخلوق خدا کو نفع دے رہا، بھائی میرے والین پہ نظر رکھا کرو، پیچھے ہوں تو والین مجھ سے رکھا کرو، ساتھ بیٹھنے والا مجھے نہ دیکھے، ساتھ ادھر بھی دیکھے۔ مجھے خواتین کا فکر ہوتا ہے، اکثر خواتین کا شکوہ ہوتا ہے کہ آواز کبھی آپ کی تھوڑی ہو جاتی، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، یا تو میں اسپیکر سے منہ لگا کے بیٹھوں، یا تو اسپیکر والا اسپیکر کی جو ہے بٹن پہ ہاتھ لگا کے بیٹھے۔ تو کبھی کسی کی شب روز جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، تار سے نکلی دھنیں سنتے ہو نا، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ اچھا
مجھے تو اپنے دکھڑے آ کے سناتے ہو، کبھی میں کس کو سناؤں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، سارے جہان مجھے دکھ آ کے سنائے، میں بھی کسی کو سناؤں یا نہ سناؤں؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، آج بھی ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے وہ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب، میں ان کا آپ کہتے ہیں ہمارے دکھڑے حل ہو جائیں گے، اللہ والوں میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے آپ پہ کوئی شکوہ نہیں، مجھے اپنی ذات پہ استغفار ہے، میں بعض اوقات دوستوں سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کرو، اللہ کے مہمان دکھے آتے ہیں اور میں بعض اوقات ان کو کہہ دیتا ہوں وقت نہیں ہے، سچ بات ہوں مجھے ندامت ہوتی ہے، کبھی خوشی نہیں ہوتی۔ مردوں کو نہیں ڈانٹتا، عورتوں کو اکثر ڈانٹتا رہتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ ہنس مکھ کے بات میں نہیں کر سکتا، کہ عورتوں کو اکثر ڈانٹتا رہتا ہوں، لیکن آج اس ڈانٹ کی ترتیب بتاؤ۔ بادشاہ کھڑا تھا اندر کمرے میں مصروف تھا، اس نے اپنے غلام کو کہا کوئی نہ آنے دیا جائے، بالکل ہر سب پہ داخلہ بند ہے، میں ایک سخت انتظامی کاموں میں مصروف ہوں۔ شہزادہ آیا، اس نے سر سلام کیا، کہنے لگا حضور میں معذرت چاہتا ہوں، آپ شہزادہ حضور ہیں، ولی عہد ہیں، لیکن بادشاہ سلامت کا حکم ہے اندر کوئی نہ آئے۔ اس وقت وہ حکم دے رہا شہزادے کو، لیکن اپنے آپ کو تو غلام سمجھ رہا یا شہزادہ سمجھ رہا یا بادشاہ سمجھ رہا؟ بتاؤ۔ اس وقت سچی بات ہے میری، کیا کہ اللہ کرے ایسا ہو، میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے میرے دل میں ایسا ہو، سچی بات ہے ایسا ہے کہ آپ لوگ دور دور سے آتے ہیں توقع لے کے، مجھے یہ بتائیں اتنی ساری مصروفیات میں ایک بندہ کب تک چل سکتا ہے؟ پھر بعض وقت میں بیمار ہو جاتا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، ابھی بھی بیمار بیٹھا ہوں، ابھی بھی میرے دکھ تو میرے ساتھ ہے، ظاہر اتنی مصروف زندگی، اتنی ٹینشن لائف، اور میری اپنی کوئی ٹینشن نہیں ہے، سارے جہاں کا درد میرے جگر میں ہے، اتنی ٹینشن لائف۔ اچھا جس سے ملاقات ہو گئی وہ تھوڑے کا شکوا، جس سے نہ ہوئی وہ کہتے ہیں پراؤڈ اور تکبر ہے، متکبر ہے، بدتمیز ہے، ہاں بدتمیز کہتے ہیں۔ اس دن ایک جوان آیا، میرا گریبان پکڑ لیا، اس نے گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا اتنے عرصے کے بعد آپ سے فون پہ بات نہیں ہوتی، خط کا جواب دیتے ہیں تو 2 سطروں میں آتا ہے، ملاقات آپ سے نہیں ہو سکتی، آپ ہیں کیا؟ میں نے گریبان اس نے پکڑے رکھا، اور گریبان پکڑے پکڑے میں نے اس کو کہا میرے پیارے میری زندگی کی مصروفیات دیکھ، تو مجھے دیکھ تو صحیح، آپ مل بیٹھ کے تجھ سے میں باتیں بتاتا ہوں کہ میرے پاس کیا غم ہے اور کتنی مصروفیات ہیں، اور ساری مصروفیات خلق، اگر میری نیت ٹھیک ہے تو خدمت خلق ہے ٹھیک، اگر دوائی اصلی لے رہا ہوں اور میری نیت ٹھیک ہے تو خدمت خلق ہے، رسالہ جو آپ حضرات تک پوری دنیا میں رسالہ جا رہا، اللہ کے نام کی برکت اور میرے حضرات کی دعائیں اور آقا کملی والے کے وسیلے سے رسالہ اتنا پوری دنیا میں پہنچا، آپ گمان نہیں کر سکتے، گمان نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے کالم نویس، اخبار نگار، رسالہ پڑھنے والے، بڑے بڑے اخبارات پڑھنے والے، اخبارات میں لکھنے والے، مالکان، وہ ہمارے رسالہ خرید کے پڑھتے ہیں۔ یہ ساری خدمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو میں اس وقت کر رہا ہوں، اگر میری نیت ٹھیک ہے تو یہ خدمت ہے؟ کیا خیال ہے؟ کبھی کہتا ہوں میری قبر میں آ کے کوئی 2 آنسو بہا دے گا، پھر کہہ دے کہ اللہ یہ وہی ہے جس نے تیرے نام کی، تیرے حبیب کی محبت کا کوئی راستہ سکھایا تھا، مجھے معاف کر دینا اللہ کے واسطے، میں آپ کا دکھ نہیں بانٹ سکا، میری ذات سے آپ کو شکوہ ہوا، آپ سچے ہیں میں سچا نہیں، آپ کو دکھ پہنچا میری ذات سے، یہ میرا قصور ہے، میں آپ کو اتنا وقت کیوں نہیں دے سکتا، یہ میرا قصور ہے، میری دوائیں کیوں مہنگی ہیں، میرے پاس کوئی لاجک نہیں سوائے ندامت کے، بس میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ آپ قیامت کے دن میرے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، میں تو اپنا جواب نہیں دے سکوں گا، پل پل کا بندے بندے کا کس کا جواب دوں گا؟ کچھ بہنوں کے سلسلے میں بات عرض کروں گا، جتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں اب
بہنوں کو ساتھ لاتے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا مل جل کے ان مسائل کو سلجھائیں. میں آئندہ درس میں خواتین کا درس بند کر رہا ہوں آج کے بعد، کیونکہ ابھی بھی خواتین نے مجھے اطلاع ملی کہ ایک خاتون کسی خاتون کے آگے سے نکل گئی تو اس خاتون نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. کچھ خواتین آ کے پھر اپنی تقریر کرنا شروع کر دیتی ہیں، کچھ خواتین آ کے اعتراض کرنا شروع کر دیتی ہیں، یہ غلط تھا، یہ غلط تھا، یہ غلط تھا. بچوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، چپس کے پیکٹ ساتھ لاتی ہیں، کھولتی ہیں، ان کے لفافوں کی کڑکڑ، اور خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے لفافوں کی آواز سے ہماری آواز متاثر ہوتی ہے، اور پھر وہیں پھینک کے چلی جاتی ہیں، سارا کے سارے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور بلکہ جو خواتین عشاء کی نماز نہیں پڑھتی وہ گیراج کے ساتھ، ہمارے میاں صاحب کے گھر کے گیراج کے ساتھ کھڑی ہو کے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، راستے روک کے چلنا شروع کر دیتی ہیں، چوک پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، گلی میں کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ والو، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے تو گلیوں میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا محلہ ہے، ہمارا محلہ ہے بھائی. ان پڑوسیوں کی قربانی ہے کہ بیچارے مہربانی کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو آپ ہمیں پڑوسیوں کو تنگ کرنے کے لیے تشریف لائیں، اچھی بات ہے، تو تعاون کرنا چاہیے. ابھی پچھلے درس کی بات ہے، جو ہے جمعرات کی بات ہے، ایک خاتون نے جو ہے اپنا درس دینا شروع کر دیا. کچھ خواتین آپس میں وظیفے بتانا شروع کر دیتی ہیں، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو پیر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. میں نے کہا اپنا آستانہ کھولو جا کے. کہتی ہیں اہل خانہ سے کہتی ہیں کہ ہمارے بچے کا دودھ کا فیڈر چاہیے، ہمیں اے سی چلا کے دو، ہم نے سونا ہے، طبیعت ہماری خراب ہو گئی ہے، بیڈ روم بھی ہمارے لیے کھول دو، اس کے لیے کمبل لگا دو، ہیٹر لگا دو، پانی دے دو، بچوں کے لیے دودھ دے دو، بچوں کے لیے گہوارہ دے دو، فلاں چیز دے دو. آپ کے گھر میں ایک مہمان آئے وقت پڑ جاتا ہے، اور جن کے گھر میں سینکڑوں خواتین ہر جمعرات آئیں پھر ان کا حوصلہ نہیں ہے، تو کیا خیال ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ہر بہن کو کرنا چاہیے، ہر بھائی کو کرنا چاہیے. ہمارے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. آپ پڑوسیوں کی مہربانی ہے، ہمارے ساتھ بہت مشقت ہوتی ہے ان کو تو نہیں. آپ موٹر سائیکل ترتیب سے نہیں لگاتے ان کے گیٹوں کے آگے. ہمارے وہ پڑوسی ہیں، وہ کہنے لگے ان کے والد صاحب فوت ہو گئے بیچارے، وہ کہنے لگے میرے والد صاحب کو ایمرجنسی ہوتی ہے، بعض اوقات آگے موٹر سائیکل لگی ہوتی ہے، میں گیٹ نہیں کھول سکتا. کیا خیال ہے؟ اور سختی کیا کریں گی؟ خواتین لڑ پڑتی ہیں، آپ کہتے ہیں بند نہ کریں. بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اچھا، جو بہن بعض بڑی عمر کی خواتین بڑی نیک اللہ والی، ان کی خدمت میں درخواست کیا کہ بہنوں کی منت کرتے رہیں، ان کو کہتے ہیں ہم آپ کے گھر میں آتی ہیں، آپ ہمیں جو ہے حکم دیتی ہیں، آرڈر دیتی ہیں، آپ ہماری بےزتی کرتی ہیں. بتائیں مجھے اس کا کیا حل ہے؟ اچھا، جن کے ساتھ مرد کے ساتھ بہنیں ہوتی ہیں وہ یا تو میری مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں یا تبدیلی کے دفتر میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب بہنیں چوک میں کھڑی ہوئی ہیں، گلی میں. بھائی آپ کے ساتھ کون ہے کرے، ہمارے مرد نے آنا ہے. بھائی ان مردوں کو چاہیے فوراً اپنی خواتین کو لے کے چلے جائیں. اور آپ حضرات نماز کے بعد کہتے ہیں میں طارق سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ جو خواتین ہیں وہ اللہ والی سڑکوں پہ کھڑی رہتی ہیں. تو اس لیے آئندہ کے لیے خواتین کا درس فی الحال مؤخر کر رہے ہیں. جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان سے درخواست ہے آئندہ تشریف نہ لائیں گی، اور جو آنے والی بہنیں ہیں ان کو عرض کر دیں گی کہ وہ تشریف نہ لائیں. ہم نہیں سنبھال سکتے خواتین، کیونکہ میری مزاج میں ترتیب ہے، ڈسپلن ہے. 4 دن جن درویشوں کے میں نے جوتیاں سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے نا، حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، میں آج ایک بندے سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا تو کہتے ہیں داتا صاحب، میں نے کہا میرا داتا صاحب کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے. بلڈ ریلیشن سمجھتے ہیں؟ خونی رشتہ ہے. میرے مرشد جو تھے وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خاص آل میں سے تھے، آل میں سے، خون میں سے تھے. میرا ان کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے.
اور اللہ کا فضل ہے میں اس مرشد کا یکتا خلیفہ ہوں، ایک ہی خلیفہ تھا ہوں. اور بھی اللہ والوں سے خلافتیں ہیں، مجھے 7 بڑے بزرگوں سے خلافتیں ہیں. میں نے اظہار نہیں کیا. میگزین میرا اپنا ہے، میں لکھ دوں حضرت پیر فلاں صاحب، میں لکھ سکتا ہوں، میرا اپنا میگزین ہے، جو چھاپوں لکھوں. اور بہت بڑی میگزین کی وسیع سرکولیشن ہے. میں تو ان بہنوں کو نہیں سنبھال سکتا، میرے لیے قابل احترام ہے. فائدہ بھی بہت ہو رہا، نفع بھی بہت ہو رہا. پاکستان میں ویسے بھی خواتین کا نام بڑھ گیا ہے، آپ کو صدر صاحب نہیں کہہ گے کیا بنائے گا؟ نہیں، آپ کہتے ہیں ایک چانس دیں، آپ کہتے ہیں پاکستان میں تناسب خواتین کا بڑھ گیا ہے. صدر صاحب نے بھی کہہ دیا محتاط نہیں، وہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ تعداد بچوں کی، پھر عورتوں کی، پھر مردوں کی. آپ کہتے ہیں خواتین یہ معاملے کو سمجھ لیں، تعاون کریں، بادشاہ خواتین سمجھ جائیں گی. آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ آپ فرما رہے ہیں ایک چانس ملنا چاہیے لاسٹ. اس کو سنبھالے گا کون مجھے وہ بتا دیں. کوئی پہلوان خواتین لے آؤں میں؟ پہلوان خواتین لے آؤں؟ ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ایک ہیں کلاس فیلو، میں جب بھی جاتا ہوں عید میں ان کو ہدیہ لے کے جاتا ہوں کہ والد کے بڑے کے ساتھ اکرام. میں نے کہا چاچا جی کوئی واقعہ تو سنا ہے کہ عورت پہلوان آپ نے دیکھی ہو؟ نا کہ ہاں دیکھی. کہنے لگے ہم ہندو کے دور میں ایک مائی پہلوان تھی جو مردوں کو ڈھا دیتی تھی، اتنی طاقتور تھی. میں وہ کوئی مائی پہلوان لے آؤں؟ ہاں جی آؤ. اور کچھ کیا کہہ رہے تھے؟ بچے ساتھ نہ لائیں. آپ کہتے ہیں سختی سے. ارے سختی کی بات سناؤں آپ کو. ہمارے میاں صاحب نے ایک دفعہ بچے کو کہہ دیا بیٹا تو اپنی بڑا سا ہے ماں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، تو جو ہے مردوں میں جا کے بیٹھا کر. وہ مائی جب بھی آئے نا ہر جمعرات میں کہے کہ آپ نے تو اتنی مشکل سے بچے کو میں لائی تھی، میرے بچے کا دل توڑ دیا، آپ نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا، روز ہر دفعہ یہی کہے. آخر کار ان کی اہلیہ کہنے لگی گاڑی نکالو آپ کے بچے سے جا کے میں معافی مانگ کے آتی ہوں. بھائی آخری حال یہی ہے، کیا کیا جائے؟ آپ کہتے ہیں سختی کریں. آپ کہتے ہیں سختی جائز ہے دین میں بھی. اور کیا کہہ رہے ہیں جی؟ فائدہ بہت ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں خواتین کو فائدہ ہو رہا ہے. گھر کے ماحول میں بہت فائدہ ہو رہا ہے. یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں گھر کے ماحول میں فرق پڑا ہے. ایک آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ، بقول میرے کہ ایک آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ خواتین بھی آپ کی باتیں سنیں. میں آپ کو اس لیے دوہرا رہا ہوں. ایک ایک بولے. وہ کہتے ہیں کہ مرد میں جو دین آتا ہے دہلیز سے باہر آتا ہے، خواتین میں دین آتا ہے وہ گھر کے اندر آتا ہے. آپ نا اوپر سے ایک پیغام لے لیں خواتین سے، اگر جنہوں نے بچے لانے ہیں پھر تو نہیں ہو سکتا. کہیں اندر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں بچے ضرور آئیں گے. وہ کہتی ہیں خواتین سے، کہتے ہیں کہ خواتین سے پیغام لے لیں جنہوں نے بچے لانے ہیں، پھر درس نہیں ہو سکتا ان کا. اور گلی میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں کھڑی ہوں گی. ہاں جی یہ کہتے ہیں ایسا ممکن ہے تو تسبیح خانے میں لے آئیں. ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. واہ سبحان اللہ. وہ یہاں ہم آپ کو رو رہے ہیں ان کو بیٹھ کے روئیں گے. وہ برتن کھڑکنے لگے بچہ رونے لگا، کہنے لگے بیٹا نہ رو، مل کے سارے بیٹھ کے روئیں گے. مہمان سارا کھا گیا. یہ کہتے ہیں آج ایک بچہ کچھ شور کر رہا تھا، اگر اوپر لے آؤں تو آپ کی باتیں سنوائے گا کون؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. وہ ایک اللہ والے کہنے لگے میرے گھر میں ایک مائی کام کرتی تھی، روز آ کے روتی تھی میری بہو فلاں مجھ سے لڑی فلاں مردی. کہنے لگے میری بہن کہنے لگی، اور کہنے لگی کوئی تعویذ دو. کہنے لگی اماں ایک تعویذ دیتی ہوں، جب بھی تو سے لڑے اسے دانتوں میں دبا دیا کر. سمجھ گئے؟ کہنے لگے اس نے کوئی اخبار کا ٹکڑا ایسے لپیٹ کے دھاگا لپیٹ کے کہنے لگے اماں زور سے دبانا اس تعویذ کو، اس کا منہ بند ہو جائے گا. اب اماں نے بولے گی
اس نے کیا کہنے لگا پترا تعویذ تو تیرا بڑا کھرا ہی تو ایسا تعویذ بھی ساتھ دوں؟ دیکھیے اللہ والے، گزارش یہ ہے بار بار عرض کرنے کے باوجود، یہ ہماری بہنیں ہیں، قابل احترام ہیں، لوگ تو اشتہار لگاتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اشتہار لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں خواتین کو اکٹھا کرنے کے لیے. لیکن میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں، میں تو اب تھک گیا ہوں، کوئی ماننے کو تیار نہیں، اس بات پہ تھکا ہوں. کس بات پہ تھکا ہوں؟ کوئی ماننے کو تیار نہیں، کوئی بہن ماننے کو تیار نہیں. ایک نا یہ بچوں کو اللہ کو عزت کی بات بتائیں، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی تو نہیں سے منع کرتے، حساب کو منع کرتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے دوست، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تو منع نہیں کرتے، حکیم صاحب منع کیوں کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہ کہتے ہیں کہ 90% سے زیادہ عورتیں مردوں کے ساتھ آتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم عورتوں کو کہیں، ہم مردوں کو کیوں نہ کہیں کہ وہ ہماری بہنوں کو جا کے ان کی خدمت میں درخواست کریں. پھر ایسا کریں، پورا ڈال دیتے ہیں کہ عورتوں کا درس بند کریں یا نہ کریں. سارے حضرات شور کر رہے ہیں کہ ایک چانس دے دیں. مردوں کو بھی کہنا ہے کہ تو موبائل ہی بند کر سکتے، تو مردوں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. بات کو ختم کر رہے ہیں جی، انشاءاللہ دعا کراتے ہیں. ذکر آپ کا میں نے بہت سارا وقت لے لیا، آئندہ ایسے نہیں ہوگا. بس ذرا آپ کا وقت جو لیا اس میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا. آئندہ انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا. یہ بھی کچھ باتیں ایسی تھیں جو اندر کی باتیں تھیں، ان کا اظہار کرنا بھی ضروری تھا. کچھ دل کے میل ڈھل جاتے ہیں، کچھ دل کا اظہار ہو جاتا ہے، کچھ اندر کے شک و شبہ ختم ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ایک چانس دیتے ہیں. خواتین کا آپ حضرات کا اصرار ہے، میں آپ کا سر آنکھوں پہ فرمان، آپ کا اصرار نہیں بلکہ حکم ہے. میرے لیے آپ کا فرمان حکم کا درجہ رکھتا ہے. انشاءاللہ ایک چانس دیتے ہیں. میں جتنی بہنیں ہیں ان سب سے درخواست کرتا ہوں، وہ ساری بہنیں کی بہنیں جتنی بھی ہیں ایک دوسرے کو سنبھالیں، محبت سے، پیار سے، منت سے، سختی نہ کریں. منت سے، میں سختی کے مزاج کا آدمی نہیں ہوں، سختی کے، منت پیار سے ایک دوسرے کو سنبھالیں اور یہ محبت کی محفل گرم رہے، یہ محبت کی شمع سدا جلتی رہے اور اس کی روشنی ہم نے عالم میں پہنچانی ہے اور اللہ کے فضل سے عالم میں پہنچ رہی ہے نا. تو اس کی شمع کو عالم میں پہنچانا ہے. انشاءاللہ آئندہ نوچندی کی جمعرات ہے، انشاءاللہ ذکر خاص بھی ہوگا اور ذکر بھی ہوگا سلطان الاذکار، تو اس میں بھی شرکت کریں. اور بہنوں سے پھر درخواست ہے کہ ہماری ان گزارشات پہ غور کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، 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 يا راحم المساكين،
یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ساری امت کو ہدایت دے، ساری امت کو ایمان دے، ساری امت کو اپنے ذات عالی کی سچی معرفت عطا فرما، اپنے ذات عالی کا سچا تعلق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنی سچی معرفت عطا فرما، اپنا سچا عشق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کا سچا عشق عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ نماز میں دھیان عطا فرما، اعمال میں دھیان عطا فرما، اپنے تعلق میں دھیان عطا فرما، اپنی محبت میں دھیان عطا فرما۔ یا اللہ ہماری آمین کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس بیٹھنے کو قبول فرما، رات کی تاریکی میں تیری محبت اور شب جمعہ کی آمین کو قبول فرما۔ اس مبارک رات کے واسطے ہماری حاضری قبول فرما اور قیامت کے دھکوں سے بچا۔ اے اللہ قیامت کی ٹھوکروں سے بچا، اس حاضری کو دنیا آخرت کی ٹھوکروں کے بچانے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس حاضری کو دنیا آخرت کی ٹھوکروں سے بچانے کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس حاضری کو دنیا آخرت کی ٹھوکروں سے بچانے کا ذریعہ بنا، اور ہماری حاضری کو قبول فرما، اور ہماری حاضری کو قبول فرما، اور ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اللہ اس کو رد نہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اعتراض سے بچا، تنقید سے بچا، اعتراض سے بچا۔ یا اللہ سچا بن کے آنے کی توفیق عطا فرما، سچا بن کے آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میں اخلاص عطا فرما، سننے سنانے والوں کو اخلاص عطا فرما، سچی محبت عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما۔ ہماری نسلوں کو اخلاق سے معروم نہ فرما، ہمیں سچی معاشرت عطا فرما، ہمارے سچے معاملات کر دے۔ یا اللہ ہمارے معاملات سچے کر دے، اپنی ذات عالی کا سچا تعلق عطا فرما، اپنی ذات عالی کی سچی محبت عطا فرما، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، حضور سے سچا عشق عطا فرما۔ اے اللہ حضور کی سچے تابعداری عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو حضور کی محبت سے سجا دے، ہمارے گلیوں کو سجا دے، ہمارے معاشرے کو سجا دے، حضور کی محبت سے سج جائیں، ہمارے دلوں کو اللہ سجا دے، سارے عالم کو سجا دے، عالم کے حکمرانوں کو سجا دے، عالم کے غلاموں کو سجا دے، چھوٹوں بڑوں کو سجا دے، آقا کی محبت سے سجا دے، آقا کی سنتوں سے سجا دے، آقا کی اتباع سے سجا دے۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمیں اعمال میں یا اللہ محبت عطا فرما، اعمال میں عشق عطا فرما، یہاں آ کے پانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس محفل کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے کسی عمل اور زبان سے کوئی ایسا بے قدری کا بول نہ نکل جائے، اے اللہ کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں محرومی سے بچا، یا اللہ ہمیں محرومی سے بچا۔ اللہ اپنی محبت سچا عشق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضر ہوئے ہیں اللہ پتہ نہیں کون کس مجبوری میں آیا، کون سی مجبوریاں چھوڑ کے آیا، میرا کریم اللہ تو دکھی گاؤں پہ محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایک دفعہ ہمیں ارحم الراحمین کہہ دیں تو 3 دفعہ لبیک فرماتا ہے۔ اے اللہ ان سب دکھیوں کے دکھوں پہ شفقت فرما، اللہ ان کے دکھیاروں کے دکھوں پہ کرم فرما اور فضل فرما، ان کے حال پہ رحم فرما، ان کے حال پہ فضل فرما۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قبر میں سونے سے پہلے قبر کی روشنی عطا فرما، قبر کے اندھیرے سے نجات عطا فرما، قبر کا نور عطا فرما، قبر کے بچھونے عطا فرما، قبر کی کھڑکیاں عطا فرما، قبر کی غذائیں عطا فرما۔ اللہ قبر کی بدبو سے بچا،
عطا فرما، یا اللہ خوشبو عطا فرما، موت کے وقت ریحان کے گلدستے عطا فرما، اللہ موت کی خوشبو عطا فرما، موت میں اچھے فرشتوں کا سامنا کرا دے جو جنت کے فرشتے ہوں، الہی موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے، خاتمہ بالخیر کر دے، ساری امت کے سارے انسانوں کا، اللہ اس امت کے حکمرانوں کا خاتمہ بالخیر کر دے، اس امت کے غلاموں کا خاتمہ بالخیر کر دے، چھوٹوں کو بڑوں کا خاتمہ بالخیر کر دے، اب تک اس امت کے غیر مسلموں کو ایمان دے کے ان کا خاتمہ بالخیر کر دے، اللہ وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ آگ کے پجاری ہیں، الہی ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے، یا اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، معروف نہ فرما، ہمیں معروف نہ فرما، کہیں ہمارا جنازہ پڑھنے والے جنازہ پڑھ رہے ہوں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہم انا، اے اللہ دعا پڑھ رہے ہوں مغفرت کی اور ہمیں کلمہ نصیب نہ ہوا ہو اور ہم کلمے سے معروف ہو گئے ہوں، اے اللہ ایسی کیفیت سے بچے، الہی ایسی کیفیت سے ہماری حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر کر دے، خاتمہ بالخیر کر دے، یا اللہ ہماری مغفرت کر دے، پوری امت کی مغفرت کر دے، پوری امت پہ اللہ تیری ناراضگی ہے جو ہر طرف ہے، اللہ ہر طرف طوفان ہی طوفان ہے، ہر طرف بدامنی ہی بدامنی ہے، اللہ اس ملک میں امن دے دے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ساری امت کی حفاظت فرما، سارے عالم کی حفاظت فرما، امت کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ اس امت کے غیر مسلموں کی بھی حفاظت فرما، ان کو دنیا آخرت کی جہنم سے بچا، یا اللہ ہم مسلمانوں کو دنیا آخرت کی جہنم سے بچا، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، اپنے حبیب کے نام کی برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، گھر والوں کی حفاظت فرما، اللہ جتنے کاروبار ہیں کاروبار کی حفاظت فرما، اللہ ان کے رزق کی حفاظت فرما، تو رزاق ہے برکت عطا فرما، تو رزاق ہے کرم فرما، تو غیب کے دروازے کھول دے، رزق کے برکت کے دروازے کھول دے، ایمان کے دروازے کھول دے، عافیت کے دروازے کھول دے، ہمیں محرومی سے بچا، یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، تنگ دستوں کی ہے اللہ تنگ دستی ختم فرما، رزق کے دروازے تیرے عرش کے خزانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم فرما، ان کے رزق میں وسعت وافر عطا فرما، ان کو رزق کو طیب اور طاہر وافر عطا فرما، اے اللہ قرضداروں کے قرض کے خلاصی غیب سے تو غیب سے کر دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جن کو اولاد دی ان کو ایمان دے دے، اخلاق دے دے، حلم اور فرما برداری عطا فرما، الہی جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے غیب سے جوڑے بنا دے، ان کے غیب سے جوڑے بنا دے، ان کے بہتر جوڑے بنا دے، ان پہ ماں باپ کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے، ان جو بیٹیاں بیاہی جا چکی ہیں ان کے ماں باپ کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے، ان کے گھروں کی الجھنیں دور کر دے، ان کے گھروں کی پریشانیاں دور کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، تیری محبت کے چاہنے والے اپنی محبت دے دے، حبیب کی محبت کے چاہنے والے حبیب کی محبت دے دے، ایمان کی محبت دے دے، درود سے محبت دے دے، کلمے سے محبت دے دے، توبہ سے محبت دے دے، اپنے نام کی محبت دے دے، اپنے نام کی محبت کے ذائقہ دے، اپنے نام کی محبت کا عشق عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے پہلا خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے الٹے سیدھے نکلے بولوں کو معاف کر دے، ہم سارے استغفار کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، سارے عالم کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، ہمارا زور نہیں، معاف کر دے، ہمارا زور نہیں، معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری الجھنوں میں ہمارا ساتھی بن جا، ہمارا کفیل بن جا، ہمارا وکیل بن جا، اے اللہ جیل میں اٹکے کو معاف کر دے، ان کو خلاصی غیب سے عطا فرما، جن کے مقدمات ہیں ان کی خلاصی غیب سے عطا فرما، جن کی پریشانی ان کی پریشانیاں دور کر دے، الہی اس روحانی محفل میں آنے والا کوئی خالی نہ جائے، ان کی جھولیاں ہری بھری کر دے، ان کی گودیں ہری بھری کر دے، ان کے گھروں کو ہرا بھرا کر دے، ان کے رزق کو ہرا بھرا کر دے، ان کے رشتوں کو ہرا بھرا کر دے، ان کو صحت سے ہرا بھرا کر دے، ایمان سے ہرا بھرا کر دے، طیب طاہر رزق سے ہرا بھرا کر
ذریعہ بنا محبت کا، پورے عالم میں خیر کے پھیلانے کا، پورے عالم میں برکت کے پھیلانے کا، ان کے ہر اٹھے ہوئے قدم کو اپنی مدد کا ذریعہ بنا، ہر اٹھے ہوئے سانس کو اپنی مدد کا ذریعہ بنا، ہر آہ کو اپنی مدد کا ذریعہ بنا، ہر آمین کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اپنے تعلق کا ذریعہ بنا، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، بس معاف کر دے تیری مہربانی ہے، معاف کر دے تیری مہربانی ہے، معاف کر دے تیری مہربانی ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا کہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی محبتیں اپنی غیب سے محبتیں انہیں عطا فرما، ان کی مشقتیں دور فرما، ان کو ذلت کے لباس سے ہٹا کے عزت کا لباس عطا فرما، یا اللہ ان کے فخر کے لباس کو ہٹا کے غنا کا لباس عطا فرما، ان کے حال پہ سب پہ کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، فضل فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اور ساری خیریں مانگتے ہیں، سب شرور سے پناہ مانگتے ہیں، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔